کیوں عامر صاحب میں نے کیا غلط کہا ہے؟ ایگزیکٹلی میں تو کہہ رہا ہوں بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. سورۃ فاتحہ سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی نکلتا ہے، اور سورہ ناس سے بھی. یہاں سے لے کر وہاں تک سارا قرآن ہی وہ کہتا ہے میرے ہی ذکر سے بھرا ہوا ہے. موم کی ناک ہے، جدھر مرضی مروڑتے چلے جاؤ، جدھر سے مرضی اپنا وجود نکال لو. سارا اس کا جو لٹریچر ہے وہ صرف اسی بات سے بھرا ہوا ہے کہ مجھے مانو میں امام مہدی ہوں، مسیح موعود ہوں. میرا انکار کر کے پھر مردہ ہی دین تمہارے پاس رہ گیا، تمہارے ہاتھ میں پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہی دین ہے جو میں دے رہا ہوں. اگر یہ نہیں لوگے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ سارا اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے. بات یہ ہے کہ ان 84 کتابوں میں اگر کوئی حکمت کی بات ہوتی، کوئی منفعت کی بات ہوتی، چلے رد عیسائیت تو کیا کرنا تھا، یا رد حنود تو انہوں نے کیا کرنا تھا، اگر کوئی اور بھی فائدے والی بات ہوتی نا تو لوگ ان کتابوں کو پکڑ پکڑ کے گلیوں چراہوں میں کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے اور کہتے یہ دیکھو کیسے موتی پرو کے گیا، کیسے دلائل لے کے دے کے گیا. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں. شیخ احمد ہدایت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا، میری والدہ فوت ہو گئی انڈیا میں. فادر ان کے ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے. وہ آئے، وہ اپنے بچے کو ساتھ ہی لے کے ساؤتھ افریقہ چلے گئے کہ بھئی اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، کیا کرے گا. ایک تو کہتا ہے ماں چلی گئی مجھے 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے، اوپر سے نیا ملک ساؤتھ افریقہ، وہاں پر وہ سارے کالے افریقن. تیسرا بم کہتے ہیں میرے پر یہ پھوٹا کہ میں جب اسکول میں گیا تو وہاں پر کرسچن سارے بچے. اچھا وہ کرسچن بچے سارے اسکول گوئنگ بوائز جس طرح چھیڑتے ہیں، اس طرح وہ کرسچن لڑکے کہتے ہیں مجھے چھیڑ کے کہتے تھے او تم حضرت محمد کے ماننے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیغمبر محمد نے تو اتنی شادیاں کی، کوئی پتہ ہے کیوں شادیاں اتنی کی؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ بھائی کیوں شادیاں کی. وہ تمہارے پیغمبر نے تو اتنی جنگیں لڑیں، اتنا ان میں سے جنگوں میں سے وہ مال غنیمت آتا تھا اور وہ مال اکٹھا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹا معاذ اللہ، یہ کیا وہ کیا، اس طرح کے الزامات کہتے وہ لگاتے تھے. تو میرے کانوں سے دھواں نکل، کہتے مجھے چکر آتا تھا کہ ایک تو میری ماں مر گئی، دوسرا میں اپنا ہجرت کر کے میرا باپ مجھے یہاں افریقہ لے آیا، تیسرا یہ جو کرسچن میرے خطے پڑ گئے ہیں مجھے کسی بات کا جواب آتا ہی نہیں ہے. وہ میرے پہ سوال کرتے کہتے انڈیا میں کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا. انہوں نے خود بیان کی ہوئی ہے، ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں پھر ایک دن رحمت اللہ کرانوی کی کتاب میرے ہاتھ آ گئی، ازالہ و حام. کہتے ہیں وہ کتاب یہ ہے، پکڑ کے انہوں نے ویڈیو میں دکھایا، یہ وہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ آئی. وہ رد عیسائیت پر لکھی گئی تھی، کرسچینٹی کے خلاف لکھی گئی تھی. ظاہر ہے کرسچینٹی ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ ان کی شریعت ہے، ایک الگ قوم ہے اور ہم سے بھی زیادہ تعداد میں ہے. تو یہ جب سے اسلام آیا تب سے لے کر کرسچینٹی کا اور اسلام کا مذہبی میدانوں میں بھی، مناظروں کے میدانوں میں بھی، اور جو میدان جنگ ہیں وہاں پر بھی، لڑائی کے میدان میں بھی مار کارائی ہوتی رہی ہے. اس سے انکار تو نہیں ہم کرتے نا. اچھے لوگ بھی ہیں ان میں جو اچھے پیار محبت سے بات کر، ہمارے دوست بھی ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو اسلام پر بھونکتے ہیں، پیغمبر اسلام پر بکواس کرتے ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے کتاب ملی رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ کی، اس کو جب میں نے پڑھا میں نے خود ان لڑکوں کو جا کے چیلنج کیا، جو لڑکے میرے خطے پڑے ہوئے تھے نا، میں ان کے خطے پڑھ گیا. میں نے کہا اب آؤ میرے سامنے، آؤ مجھ سے سوال پوچھو، پھر مجھے بھی سوال کا جواب دو کہ تمہاری بائبل میں کیا کیا لکھی ہوئی ہیں باتیں. پھر کہتے ہیں میں نے اگے لگا کے دوڑائے. ایک ان کا کرسچنوں کا بڑا اچھا ڈیبیٹر کہہ لیں یا ان کا عالم کہہ لیں، ڈاکٹر ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں اس وقت آ رہا. اس کے بارے میں کسی بندے نے چلتے پروگرام میں، لائیو پروگرام میں، شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا یہ $10,000 تمہارا ہے، اسے صرف میرے سامنے بٹھا دو.
اس ڈاکٹر کو صرف میرے سامنے بٹھا دو، مناظرہ جانے میں ہاروں جیتوں، میں جانوں وہ جانوں، اس کو صرف میرے سامنے بٹھاؤ۔ ایسے اس بندے سے چالو ہوئے کرسچن۔ مرزا قادیانی نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ مرزا قادیانی تو عبداللہ آتم سے مناظرہ کرنے گیا کرسچن سے، اپنا سالہ عیسائی کروا کے آ گیا تھا۔ اس کی بیوی کا کزن تھا، سعید اس کا نام تھا، جس کو اس نے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا، وہ شرطیں طے کرنے کے لیے بھیجا تھا، یوسف پٹھان، وہ عیسائی ہو گیا۔ جنہوں نے اس کو آگے مناظرہ کروانے کے لیے کیا تھا نا، وہ ان کا نام تھا منشی اسماعیل جنڈیالے کے، وہ بھی عیسائی ہو گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں امرتسر کے علاقے میں اس کا مناظرہ دیکھ کر لوگ عیسائی ہو گئے تھے۔ اس نے کیا تیر مارا ہے؟ شیخ بٹالوی نے کہا تھا کہ اس نے غیر مسلموں کو صرف اسلام پر ہنسایا ہے۔ اس نے کیا اسلام کی خدمت کرنی تھی، اور کیا اس نے کسی غیر مسلم کو، کسی کو ساکت کرنا تھا، خاموش کروانا تھا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام کی تو اس نے کیا، اس کی صرف اپنی ذات کے گرد بات گھومتی ہے، ساری بات مرزا قادیانی کی کتابوں میں اس کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن بہرحال منفیت تو ہے ہی نہیں۔ منفیت ہوتی تو مرزائی ان کتابوں کو لے کے مسلمانوں کے خطے پڑے ہوتے۔ کتابوں میں اتنی بلنڈر کی ہوئی ہیں، یہ ایک صفحہ میں نے لگایا ہوا ہے، حقیقت الوحی کا تتمہ ہے اس کا، 446 اس کا نمبر ہے۔ اس صفحے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق اشعار لکھے ہوئے ہیں، گندے اشعار ہیں، گالیاں ہیں، بد دعائیں ہیں، وعلیکم السلام رکھ دیں۔ ان شعروں میں مرزا قادیانی نے ترجمہ بھی خود کیا ہے، خود مانتا ہے کہ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے، لیکن ان ترجموں میں ہیرا پھیری، اس ترجمے میں ہیرا پھیری کی ہوئی ہے۔ کیسے ہیرا پھیری کی ہوئی ہے؟ میں ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس پر یہ لائن میں نے لگائی ہوئی ہے۔ آزیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن بغا۔ آزیتنی خبثا، خباثت سے تو نے مجھے اذیت دی ہے، فلست بصادق ان لم تمت بالخزی، اگر میں سچا نہیں ہوں گا تو تیری ذلت کے ساتھ موت نہیں ہوگی۔ یا ابن بغا، اے ابن بغا۔ اب یا ابن بغا کا ترجمہ ہی نیچے نہیں لکھا ہوا۔ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ اس کا ترجمہ گالی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے کنجری کے بچے، اے فاحشہ عورت کے بچے، اگر میں سچا نہیں ہوں گا تو ذلت کے ساتھ تیری موت نہیں ہوگی، تو نے اپنی خباثت سے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ اے کنجری کے بچے کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب دینے والے کو آئی فون انعام ہم نے رکھا ہوا ہے۔ جو مرزائی آ کے صحیح جواب دے گا کہ مرزا صاحب نے یہ کیوں نہیں لکھا، ترجمہ کرتے ہوئے یا ابن بغا کا ترجمہ کیوں نہیں لکھا، جو مرزائی اس کا جواب دے اس کو آئی فون انعام دیا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے، 84-85 کتابوں میں ہر صفحے کی یہی مثال ہے، ہر صفحے پر جھوٹ بولا ہوا۔ پچھلے سال وہ نذیر بلال آیا تھا ہماری براڈ پہ، اس نے کہا بھائی حدیث آتی ہے، میں نے خود پڑھی ہے کہ جب مسیح وہ آئے گا، امام مہدی آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے۔ میں نے کہا حدیث لے آؤ، 300 یورو انعام دیا جائے گا آپ کو۔ اگر نہ لا سکے کہتا ہے میں دوں گا 300 یورو۔ وہ بھائی کہہ رہا ہے اگر لکھا ہو تو لکھا ہو تو دکھائیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میری نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میری نظر یار 6x6 ہے۔ کرونا وائرس صاحب اگر لکھا ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آپ آ کر دکھا دیں اور آئی فون انعام لے لیں، ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بولیں گے، ہم آئی فون ٹرانسفر کریں گے یہاں سے۔ ہاں بالکل۔ یہ سونی صاحب، مرزا قادیانی کی پیش گوئی نہیں تھی طاعون سے موت ہونے کی، یہ جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ یہ ساری بات میں انشاءاللہ بیان کروں گا بعد میں، وہ میرا اگلا ٹاپک ہے۔ ہر روز کا ایک انجیکشن ہے مرزائیوں کے لیے۔ جو صبح صبح میں اٹھتا ہوں نا
تو میری پکچر ایڈٹ کر کے لگی ہوتی ہے اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. آج 11 بجے میں نے دوبارہ آن کر کے دیکھا پکچر چینج کر کے نئی ایڈیشن اس میں کی ہوئی تھی, نئے طریقے سے ایڈٹ کر کے پکچر کو. یہ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں, ہر روز کا ایک انجیکشن ہے ان کے لیے. تو وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کل. اسی کا ٹاپک ہے کہ سعد اللہ لدھیانوی ایک دن ان کو نمونیا ہوا, دوسرے دن فوت ہو گئے تھے. اور ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا اسی دن ہی کہ مجھے کل پتہ چلا ہے کہ مولانا سعد اللہ لدھیانوی ان کو نمونیا ہوا. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, بخار تھا, تو 7 شام کو ڈیتھ ہو گئی ان کی, دوسرے دن جنازہ ہو گیا. اب یہ بتائیں تمت بالخزی یہ کدھر گیا جی عابد حسین طاہر بھائی؟ علم تمت بالخزی, تمت بالخزی یہ کدھر گیا؟ ذلت کے ساتھ موت کدھر گئی؟ یہ پیش گوئی سچی ہوئی کہ جھوٹی ثابت ہوئی؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اسی کو وہ کہتا ہے میں نے مبالغہ کیا, اسی کو وہ کہتا ہے میں نے پیش گوئی کی. یہی پیش گوئی ہے, یہی مبالغہ ہے. ایہو کوئی ہے جو کوئی ہے. عامر بھائی سونی صاحب آپ بھی ذرا سن لیجئے گا کہ ان کا تو بتا دیا سعد اللہ لدھیانوی رحمہ اللہ کے بارے میں محترم محمد نذیر صاحب نے کہ وہ تو نمونے سے وفات پائی انہوں نے. تو جو محمد دین جو مرزا غلام قادیانی صاحب کے گھر رہتا تھا اس کو تب بھی ہو گیا تھا اور گلٹی بھی نکل آئی تھی, لیکن مرزا صاحب نے کہا یہ تعاون نہیں ہے. اور دوسری جگہ پہ عامر نذیر صاحب خود تعاون کی جو علامتیں ہیں ان میں گلٹی کا ذکر بھی کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی. تو یہ حال تھا مرزا صاحب کا. میں نے عامر نذیر صاحب یہ تعاون کی پیشن گوئی ہے, اس کی ریسرچ کی ہے. آپ یقین مانیے کہ میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے بھی تھک گیا اور یہ بھی نوبت آ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے. یہ بات آخری آپ کی میں سن نہیں سکا, دوبارہ کریں. کیا بات کہی آپ نے؟ جی میں نے کہا کہ تعاون کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے, تو میں کانوں کو ہاتھ بھی لگاتا رہا اور مجھے یہ بھی خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں میں پاگل ہو کے ہاسپٹل میں نہ ایڈمٹ ہو جاؤں. کون مرزا قادیانی کہتا ہے یا آپ اپنی بات کریں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کی پیش گوئی کے اوپر میں نے تحقیق کی, ریسرچ کی. میں پاگل ہونے والا ہو گیا کہ ایک لائن اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, 2 لائنیں نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. ہاں صحیح. جی یہ بھی اس میں بھی جو سعد اللہ لدھیانوی کے بارے میں انہوں نے بات سونی صاحب لکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ ذلت کے ساتھ موت وارد ہوگی. آپ بتائیں کہ جس بندے کو ایک دن بخار ہو دوسرے دن اس کی ڈیتھ ہو جائے, یہ ذلت کی موت ہوتی ہے؟ اگر یہ ذلت کی موت ہے تو مرزا صاحب کی ذلت کی موت کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی رات کو پخانے چالو ہوئے, سویرے 6 بجے زبان بند ہوئی, 10 بجے جان نکل گئی, تو وہ ذلت کی موت نہیں ہے؟ مولانا سعد اللہ لدھیانوی کی موت میں اور مرزا قادیانی کی موت میں کیفیت میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ایک دن بیمار ہوئے دوسرے دن فوت ہو گئے, ایک ہی دن بلکہ صبح سے لے کر شام تک, اور رات کو ڈیتھ ہوگی. تو ایسے ہی مرزا قادیانی کو بھی شام کی سیر کر کے آئے ہیں تو طبیعت ٹھیک ٹھاک تھی, کھانا کھایا ہے تو پہلا پیچش آیا ہے, پھر کھانے کے دوران آیا ہے, پھر کھانے کے بعد آیا, پھر 11 بجے آیا, پھر 2 بجے آیا, سویرے 6 بجے زبان بند ہو گئی ہے تو 9:30 بجے جان نکل گئی ہے. تو اس کا نام ذلت کی موت ہوتی ہے. مرزا قادیانی کی کوئی بھی پیش گوئی کبھی بھی سچی ثابت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ اس کی ایک بھی بات کو سچا نہیں ہونے دیا. یہ دیکھیں مالک الملک کا اپنا نظام ہے. حالانکہ نجومیوں کی بھی کچھ نہ کچھ تو سچی ہو ہی جاتی ہے نا, 1 2 4 تو نجومیوں کی بھی سچی ہو جاتی ہیں. کس سوال کا جواب آپ کہہ رہے ہیں بھائی سونی صاحب؟ براڈ شیئر کریں, بلائیں. اگر یہاں پر کوئی بندہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے, بد تہذیبی کرے, ہم ذمہ دار ہیں.
پہلے سوال تو اس کا جواب لے دیں کہ مرزا صاحب نے یہاں پر یا ابن بغا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا ہوا. اس کا جواب دینے والے کو آئی فون انعام دیا جائے گا. ہاں پہلے تو اس کا جواب لے کے دیں. آئی فون انعام دیں. جی آمن نذیر صاحب ایک بات اور کروں میں یہاں پہ اگر اجازت ہو تو. جی یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی لاکھوں لوگ عیسائی ہو گئے، اگر مرزا غلام قادیانی صاحب نہ ہوتے تو شاید سارے عیسائی ہو جاتے. یہ بات کرتے ہیں نا. جی مجھے آمن نذیر صاحب گورنمنٹ کے مجھے ڈاکومنٹس ملے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے مجھے ڈاکومنٹس ملے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ وائز کرسچین ہر ڈسٹرکٹ میں کتنے تھے، ایک سال، دوسرے سال، تیسرے سال، 81 سے لے کے 1901 تک پورا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. آئے میرے ساتھ بات کریں، میں سامنے وہ پورا وہ گزٹ رکھوں گا، سکین ایک ایک لگاتا جاؤں گا ہر ڈسٹرکٹ کا، ہر سال کا، 81 سے لے کے 1901 تک جاؤں گا. مجھے بتائیں کہ اس دوران ان کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ بڑی ہوئی. کتنے سال بنتے ہیں آمن نذیر صاحب 81 سے 1901؟ 20 سال، 20 سال ہو گئے. 20 سالوں میں کرسچینز کی تعداد 1 لاکھ سے بھی تجاوز نہیں کر پائی. اور یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی عیسائی ہو چلے تھے، مرزا صاحب نے آ کے ان کو آگے ڈانگ لے کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی آپ نے عیسائی نہیں ہونا. ٹھیک ہے واٹر صاحب آئے ہیں ذرا. واٹر صاحب یہ ایک سوال ہم نے لگایا ہوا ہے یار، صبح آپ آئے تھے میں بزی تھا، اس براڈ پہ بھی ہم نے یہی سوال لگایا ہوا تھا کہ یہ مرزا صاحب نے یا ابن بغا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا، کوئی بتائیں گے بات؟ جی آپ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کون سا آئی فون دیں گے. یار آئی فون کا نمبر تو مجھے نہیں پتا، میں 13 ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں. اور اللہ کے بندے 13 تو آپ بچوں کو بھی دیں تو بچے بھی نہیں لیتے. 17 یار یہ عامر صاحب بڑے سادے بندے جو ہیں آپ کہیں گے بولے تو مجھے نہیں اس کا زیادہ پتا. جو آپ 17 پرو لے دیں گے جی. 17 پرو 256 اوکے. نہیں ٹیرا بائٹ والا یار، ٹیرا بائٹ. یار صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، انعام میں جو مٹی کی ہوتی ہے نا گرد توڑ جس کو کہتے ہیں، جی اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ انعام ہے، ایک عزت ہوتی ہے کہ ہم نے انعام جیتا ہے فلاں بندے. عامر صاحب ساری زندگی میں ایسی عزتیں ہی جیتتا رہا ہوں، تو بڑی مہربانی آپ کی. اب آپ اچھا سا بتائیں کہ ٹیرا بائٹ والا آئی فون 17 پرو میکس. ٹھیک ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہی ملے. یہ آپ یاد رکھ لیں کیونکہ آپ کبھی انعام دیتے تو ہے نہیں، بھاگ جاتے ہیں انعام دینے کی ٹائم. آپ جواب دیں، ابھی سب کے سامنے نہ دیں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے نا. اور اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. بہرحال کوئی بات نہیں، آپ سے پیار محبت ہے، آج آپ کو نام سکھایا ہے تو پھر آپ کا سوال کا جواب بھی صبح دے دیا تھا میں نے. وہ میں نے یہ کہا کہ یہ ہے بغاوت کرنے والوں کے بیٹے. ٹھیک ہے نا، بغاوت کرنے والوں کے بیٹے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذریت البغایا، بغاوت کرنے والوں کی ذریت یعنی اولاد. کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ ختم ہو گئی ہوئے گی نا، اور اتنی مشہور گالیاں تو سب کو یاد ہوتی ہیں. کیا ہوا ہے؟ وہ جگہ ختم ہو گئی ہوگی صفحے پہ. صفحے پہ جگہ نہیں رہی تا نہیں لکھا تو اور کیا جناب. اب آپ میرا آئی فون جلدی سے پیک کروائیں. نہیں یہ جواب صحیح ہے کہ صفحے میں جگہ نہیں بچی، جگہ کی کمی کی وجہ سے نہیں لکھ سکے. ہاں جی، تو آپ دکھائیں صفحے پہ کہاں جگہ باقی ہے. اگر تو آپ دکھا دیتے ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. یار آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے اپنی ہی کتابوں میں اپنی ہی تحریروں کے ساتھ جو کچھ گڑبڑ کی ہے نا،
یہ انوائڈیبل سچویشن ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ ہو جاتا ہے کبھی وہ مس پرنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ اوائڈ کر، یہاں پر تو سیدھا سیدھا فراڈ کیا ہوا ہے نا. دیکھیں یہ بڑے سخت قسم کے آپ کے الفاظ ہیں. دیکھیں اگر کوئی بہت اللہ کا پہنچا ہوا بندہ اور اس کو خواب آئے کہ تمہارے ابو جو ہیں وہ کافر ہیں، تو وہ اب کیا سارے محلے میں وہ کتاب میں لکھ کے بتا دے گا کہ اپنے والد صاحب کے پاس جائے گا، کہے گا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں بتائی، تو کچھ سوچیں آپ اپنے دین کے بارے میں. تو مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں عامر صاحب دنیا میں. اب میں نے تو پرو میکس جیتنا تھا تو میں نے تو سچ بول دیا. نہیں، جو آپ نے سچ بولا ہے وہ یہ ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے نہیں لکھا. جی عامر صاحب ایک وجہ صبح بتائی تھی کہ لحاظ کی وجہ سے نہیں لکھا، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے. لحاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب عامر صاحب اب میں آپ کے منہ پر آپ کی برائی کروں، آپ کے اتنے فالوورز ہیں وہ برا منا جائیں، آپ سب کا دل ٹوٹ جائے، تو میں نے اس نہیں، لیے لیکن وہ جو مطلب کوئی لحاظ اوپر رکھوں لکھا، گا نا. میری بات سنیں، جو اوپر لکھا ہوا ہے عربی میں علم تمت بالخزی یا ابن بغا، وہ نہیں نظر آ رہا؟ اس میں لحاظ کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ انگریزی میں گالی دی ہوئی ہلکی لگتی ہے، پنجابی میں دی ہوئی بہت بری. اچھا، تو اس یہ بھی لیے آپ کو، یہ بھی ایک اور غلطی ہے جو ایک غلطی سے دوسری غلطی نکلی ہے. جس جی زمانے میں یہ حقیقت الوحی لکھی گئی ہے نا، جی جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگوں کو اردو آتی تھی اتنے لوگوں کو فارسی اور عربی بھی آتی تھی. بالکل صحیح فرمایا. جو اردو پڑھ سکتے ہیں وہ عربی اور فارسی کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. ہاں جی، تو یہ لیکن تو وہ پھر غلط آگے بات ہے بتاتے نہیں نا. کہ عربی میں گالی دے دی ہے لیکن اردو میں لکھا نہیں ہے نیچے، یہ تو ایک غلط بات ہے. جی وہ اس لیے نہیں لکھا کہ جو عربی میں گالی سمجھ گیا ہے وہ اب جا کے سارے محلے کو تو نہیں نا بتائے گا، وہ کہے گا چلو بس ٹھیک ہے جڑی گل دبی ہے دبی رہن دو. اچھا، کپڑا پاڑنا پہ. ہاں جی بھائی جان یہ زندگی ہے، اس میں بڑی حکمت اور بڑی پردے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. نہیں، یہ حکمت نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ مکر اور فریب ہے، دھوکہ دہی ہے. آپ ایک عبارت لکھتے ہیں، اس کے اچھا نیچے آپ اس کو چھپا یعنی اس کا کر دیتے ہیں، اس میں موڈیفکیشن کر دیتے ہیں یا اس میں ہیرا پھیری کر. ترجمے میں آپ کو کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے. اسی کا صحیح. نام تحریف ہے، اسی کا دیکھیں نام. جی، ہم تو آپ کے نقطہ نظر سے بالکل اختلاف نہیں کرتے. آپ کو جتنی کامیابی ملتی ہے آپ سمیٹ لیں دنیا میں، ہمیں اللہ جتنی کامیابی دے رہا ہے ہم سمیٹ رہے ہیں. چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات انوائڈیبل ہے کہ آپ نے اپنی ہی تحریر کے ساتھ تحریف کر کے دکھا دیا. تحریف، محرف، اس کو محرف اور مبدل کر دیا. بہت بری بات ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. اور یوں سمجھیں کہ قابل گرفت ہے، سزا کی قابل ایسا بندہ جو یہ کرتا ہے. عامر صاحب جو ہم نے سچ بولے ہیں ان کو کون سا آپ نے مان لی ہے؟ تو ایک قد اگر نکل گیا ہے تو پھر اس کو جانے دیں، آپ نے کون سا سچ مان لینا ہے؟ اچھا، باقی یہی آپ نے قصیدہ. پرو میکس نہیں دینا تو اور بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کبھی اٹلی میں کہیں بھی ہمارے کسی مسجد یا مشن میں جائیں تو وہاں کے مربی صاحب کو کوئی سادہ سا پرو میکس دے دیجیے گا جو میں نے آپ سے جیتا ہے آج. بے شک آپ یہ والا نہ دیجیے گا، سادہ سا دے اگر دیجیے مرزا گا. صاحب ترجمہ کرتے تو کیا لکھتے؟ یہاں پر ابن بغا کا ترجمہ کیا لکھتے اگر لکھتے تو؟ باغیوں کی اولاد. باغیوں کے اللہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے نا آپ کی بات کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یار یہ کیمرہ کیوں نہیں لے رہا؟ وہ ہٹاؤ نا. میں فلٹر تو ہٹایا تو اس کے باوجود ہٹ نہیں رہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. تھوڑا چینج کر کے دیکھتے ہیں.
बलाल भाई, बलाल भाई आप मौजूद? एक मिनट में डिस्कनेक्ट होकर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक, कोई बंदा बात ना करे जी, चुप करके बैठे रहो। मतलब कैसर साहब की हाल है? ठीक हो, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बलाल भाई, ओ भाई यार मेरा प्रो मैक्स किधर गया यार? ਹੁਣੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। लो जी, ये देखना जी, अपना क्या नाम है आपका? शहरियार साहब, रूहानी खजाइन की 11वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर है 282। तो इसमें ये वही इबारत है जिसको आप कह रहे हैं, क्या बताया तर्जमा? बागी, बागियों की औलाद। बागियों की औलाद। इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्ने बगा। इसका तर्जमा मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है, अगर तू ए नस्ल बदकारा बजिल्लत नमीरी। नस्ल बदकारा क्या होता है? बागी औरतें होता है, बागी होते हैं नस्ल बदकारा। शहरियार साहब, यार अपनी आंखों से देख लो, ये झूठ आपको बताया जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने इब्ने बगा का तर्जमा बागी किया हुआ है। बागी नहीं किया, नस्ल बदकारा, बदकार की नस्ल यानी कंजरी की, फाहिशा की औलाद, यही किया हुआ है मिर्ज़ा साहब ने। हाँ, और ये वही है जिसको आप कह रहे हैं ना, शेर भी वही है। ये मिर्ज़ा साहब ने 18 फिर मिर्ज़ा साहब ने वो गेम डाल दिया कि उसमें तर्जमा ही गायब कर दिया उसका। शहरियार साहब, आपका माइक म्यूट है। जी खुरम साहब, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा हूँ। वो मैं टनल में था इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। ये जब हकीकतल वही लिखी ना 11-22 तो इसमें आपके मिर्ज़ा साहब ने ये काम डाल दिया कि उसमें वो छुपा दिया, उसका तर्जुमा गुड़म कर दिया। ये वही है ना अल्फाज, इल्लम तमुत बिल खिज़्य या इब्ने बगा, कि अगर तेरी मौत जिल्लत के साथ नहीं होगी तो मैं सच्चा नहीं होऊंगा। इब्ने बगा का तर्जुमा ही नहीं किया। आप फरमाते हैं कि जगह की कमी की वजह से नहीं किया। हाँ, ये भी हो सकता है टाइम ना लगा हो, मिर्ज़ा साहब को फुर्सत ना हो। क्या ख्याल है? तो फिर इसको बुरा ही कहना चाहिए ना शहरियार साहब। खुरम साहब, मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो बाकी अब आप और क्या करें कि आईफोन हमें मिले। अब आपने इतना बड़ा मुकदमा हल किया है तो कोई आईफोन शाईफोन तो होना चाहिए। आईफोन तो भाई नाम रखा हुआ है ना, उसके जीतने के लिए सच्चा जवाब देना पड़े, सही जवाब देना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं आमिर साहब सोच रहा हूँ कि मैं भी ना आईफोन का इनाम रख दूं, नया टेराबाइट वाला 17, और कह दूं कि कोई बंदा आसमान पे चढ़ के दिखा दे मुसलमानों में से, और जाके बस चेक करके नीचे आ जाए कि हाँ जी हजरत ईसा बैठे हुए हैं वहाँ पे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आसमान पे चढ़ना मुश्किल है, इतना ही मिर्ज़ा साहब के झूठ को सच्चा साबित करना मुश्किल है। नहीं, उतना ही जो है वो मेरे से आईफोन लेना मुश्किल है, और आपसे भी। ठीक है, फिर शेख साहब आपके पास इसका क्या जवाब है मोहतरम? के पास आपको सुबह ही जवाब दिया था, आप रात हो गई है, अभी तक आपको जवाब नहीं मिला।
میرے پاس یہ جواب ہے، جب ادھر براڈ پہ گالیاں دی جاتی ہے، کسی کو کہا جاتا ہے تیری ماں نو تیری بھن نو، اگے بھی کہا جاتا ہے، پھر اس تو بعد انہوں وضاحت کیتی جاندی ہے جڑی گال میں کڈی ہے اودا اے مطلب ہی میں تو گال کٹی اس طرح کی کوئی ہوئی گل میرے پیچھے؟ نہیں، میں گل کر رہا کہ اتنے گالاں کردے ماں بھن دی، فلانیا بھن فلانیا ہاں ماں فلانیا، پھر اس تو بعد وہ کہندا یار اے جڑی مینوں تو بھن دی گال کڈی ہے دا مطلب تے بیان کر، مینوں سمجھ نہیں آئی، یا تسی بیان کرتے ہوئے دا اے مطلب ہے، یا گال کڈن والا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اس سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے ابھی اتنے اچھے القابات سے نوازا ہے، ان کا معنی بھی بتا دیں، ہر کسی کو نہیں پتا، یہاں پٹھان بھی بیٹھے ہیں براڈ پہ، یہاں پہ بلوچی بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ رانی بھی بیٹھے ہیں، ان کو پنجابی کی اس گالی کا مطلب نہیں آتا، برائے مہربانی اس گالی کے مطلب کی وضاحت فرمائی جائے۔ کہتے ہیں آپ آج کے بعد یا تو یہ اصول رکھ لیں کہ جو بندہ گالی دے گا وہ اس کا مطلب بھی بیان کرے گا، کیونکہ اس براڈ پہ مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ بھائی اگر کوئی دوسری زبان کا بندہ ہو اور آپ کوئی کتاب چھاپ رہے ہوں، باقی یا تو آپ سارے کا ترجمہ نہ کریں، اگر آپ نے سارے لفظوں کا ترجمہ کر کے اس کو دیا، یہ 3 جو لفظ ہے یا ابن بغا، ان 3 لفظوں کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ بس وہ کر دیا جہاں کرنا تھا نا، آپ کو سمجھ آ گئی نا، آپ نے دیکھ، آپ جیسے عقل مند لوگ ہیں نا، دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یار یہاں نہیں ہے، میں وہاں دیکھوں وہاں کیا کیا، وہاں دیکھ لیا، اب آپ کا کام ہے کہ اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ اب ہم جب اسکول میں داخل ہوئے تھے، بچے تھے، ہمیں بتایا گیا جی BOY بوائے، بوائے کا مطلب لڑکا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ساری زندگی جہاں آپ بوائے پڑھتے ہیں، آپ نے کہا یار یہ بوائے کے آگے اس کا مطلب کیوں نہیں لکھا ہوا، یار یہ اس بوائے کے آگے کیوں؟ آپ کو ایک دن بتا دیا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، دوبارہ آپ کو وہ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آپ صرف بوائے بوائے ہی پڑھتے آئے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی رہی کہ بوائے کا مطلب کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کہا یار یہاں اس بوائے کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ پچھلے 100 سال پرانی کتاب نکالی، ادھر سے دیکھا لڑکا لکھا ہوا ہے بوائے کا مطلب، اچھا فیصلے صاحب، بس بات ختم ہوگی، سمجھ آ گئی ہے، ایک دفعہ ایک لفظ کہہ دیا سو کہہ دیا، مطلب بھی سمجھا دیا۔ ایک سوال اور ہے جو ویسے ہی جس طرح کہتے ہیں نا پرائیویٹ میٹر کا سوال سمجھ لیں، یا اس کو جی جی آپ سمجھ لیں، سچی سچی بات بتانی ہے، سچی جی سچی۔ جی جب آپ نے یہ حقیقت الوحی سے حوالہ دیکھا، آپ کو شک تو نہیں پڑا کہ انہوں نے قادیانیوں نے کوئی تحریف کی اپنی براڈ پہ جا کے، اپنی وہ جو آپ کی ہے ویب سائٹ اس پہ چیک کی؟ نہیں، حقیقت سچی بتا رہا ہوں، اب آپ نے حقیقت کا کہا ہے تو یہ جو حوالہ اب بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ جہاں مطلب نہیں لکھا ہوا، یہ میں نے نہیں دیکھا، پہلے دوسرا دیکھا ہوا ہے، یہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں وہ تو مجھے پتا، وہ تو مجھے پتا، ہاں، میں یہ یہ میں کہہ نے رہا نہیں ہوں دیکھا، میری نظر سے یہ نہیں گزرا جو جب میں ابھی نے آپ دکھا دکھا رہے ہو جس میں مطلب نہیں لکھا ہوا، اپنی ویب لہٰذا سائٹ، میں کہوں کہ نہیں لکھا تو یہ قادیانیوں نے دجل کیا ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنی کتاب سے ویریفائی کیا کہ نہیں؟ نہیں میں نے نہیں کیا، اب میں کروں گا۔ وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ نہیں میں نے نہیں کیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے وہ نہیں، میں نے تو پھر پہلے ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے، اگر وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں لکھا گیا ادھر مانی اس کا، کیونکہ وہ پہلے لکھ دیا ہے ہاں پیچھے، ہاں جی، یہی ہو وہ نا سکتا ہے نا، میں ایسے خام خواہ میں کہوں کہ وہ نہیں جی دوپہر ہاں کے میں نے وقت دیکھا نا، ہے۔ وہ ہمارا ٹرو مسلم ہے تو اس نے دوپہر کے وقت آرکائیو سے کھولا، وہ وہی ایڈیشن آپ کی وہ ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے جو آرکائیو پہ پڑا ہوا ہے نا ہاں حقیقت تو میں۔ اس لیے تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایک جگہ بتا دیا اس بات کا یہ مطلب ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 جگہ اس کو استعمال کریں۔ ہاں گندی تو گالیں اچھا نہیں یہ بار بات بار یہ ہے، کرنی یہ بات مجھے بتائیں، یہ مجھے نہیں علم ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، یہ جو ترجمہ ہوا ہے اس کا، یہ مرزا صاحب کا کیا ہوا ہے ترجمہ، مطلب اس کا جو ہاں جتنا بھی ترجمہ ہوا ہے اپنا خود مصروف نے کیا اس چیز کا ہے کوئی کہ کیونکہ کسی سے مرزا صاحب، میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں، مرزا صاحب کی کئی کتابیں عربی کی ایسی ہیں جو میرا خیال ہے جماعت ربوہ نے بھی ٹرانسلیٹ کی ہیں، ان کی ٹرانسلیشن موجود نہیں تھی، اور جماعت لاہور نے بھی کی ہیں، جن کی ٹرانسلیشن مرزا صاحب نے خود بھی نہیں کی بھی، صرف عربی میں ہاں ہی ہاں ہیں وہ مجھے پتا ہے، کتابیں۔ بعد میں کچھ ہوا ہے یہ ہاں اسی صفحے پر نا نیچے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جیسا کہ میں نے ان تمام اشعار کے نیچے ہر ایک شعر کا ترجمہ کر دیا ہے، ان کے پڑھنے سے ظاہر ہے کہ میں نے سعد اللہ سے ان اشعار میں مبالغہ کیا تھا۔ یہ مرزا صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ہی ترجمہ کیا۔ اصل میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ صبح سے یہ لے کے بیٹھے، اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ یار آپ کو بتانا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ اپنی تحریر کے ساتھ تحریف کی ہے، یہ بتانا ہے۔
یہ میں तारीफ तो नहीं की है, तारीफ तो नहीं की है। तारीफ की है ना। देखिए तारीफ तब होती है कि मिर्जा साहब कोई ऐसी जुबान बोलते थे जो उनकी अपनी ईजाद करदा थी और उसके लफ्ज और तलफ़ुज़ को वही जानते थे, उसके माने भी वही जानते थे। अरबी एक आम जुबान है, आप भी जानते, मेरे से बेहतर आप जानते हैं और उलमा जानते हैं। उनको मेरा ख्याल है जो वो पढ़ते होंगे वो क्या डिक्शनरी खोलते होंगे कि यार हम देखें ये बगाया का, इब्ने बगाया का मतलब क्या है, उनको समझ आ जाती। यही ऐसी बात जुबान तो नहीं है। यही बात तो मेरे लिए हैरान कुन है ना कि अगर ये तहरीर उनको पता होना चाहिए कि जो अरबी जो उर्दू पढ़ लेता है वो अरबी भी पढ़ लेता है, उसकी वजह क्या है? सवार खान साहब, नहीं देखें आमिर नज़ीर साहब, हम अरबी में कुरान सारा पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं ना। हमें शुरू में मस्जिदों में जब नाजरा कुरान पढ़ा जाके तो हमें कोई तर्जमा सूरतों का बताया गया, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये मतलब है, कलमे का ये मतलब है, इसका ये मतलब, लेकिन थ्रू आउट कुरान तो हमें हर एक लफ्ज़ तर्जमे के साथ नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हम पढ़ लेते हैं रवानी के साथ, उसको देख के पढ़ लेते हैं ना। सूरह मैं भी पढ़ लूंगा, सूरह यासीन पढ़ लूंगा, सूरह रहमान पढ़ लूंगा, लेकिन अगर आप मेरे से उसमें एक एक लफ्ज़ का मतलब पूछने लग जाएंगे, मैं नहीं बता सकता। भाई फी शेख साहब, हम बाद में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ पर जो बच्चे थे जो उर्दू पढ़ना लिखना सीखते थे ना, वो अरबी और फारसी पहले सीखते थे। अरबी और फारसी उन तमाम बच्चों को आती जिनको उर्दू आती है। वो मुझे पता है, हमारे स्कूलों में भी, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, अरबी भी होती थी और फारसी भी होती थी। फारसी भी होती थी। तो ये मसला है कि मिर्जा साहब ने कच्चे चोरों वाला काम किया है, अरबी लिख दिया, उर्दू गायब कर दी है। कच्चे चोर नहीं जिस तरह होते हैं। अच्छा, अगर ये जो बात आपने की है, अब जो मिर्जा साहब ने अरबी की ट्रांसलेशन ही नहीं की अपनी किताबों की उर्दू में, उसको आप इससे भी बड़ा दजल कहेंगे। नहीं जिसका देखो, सारे अरबी में लिख के चले गए, तर्जमा किया ही नहीं ताकि किसी को समझ नहीं आए। सारी इबारत का ना करना या सारे किताब का अरबी का हमामतुल बुशरा वगैरह का ना करना, वो एक अलग बात है कि आपने अरबी में किताब लिखी है सिर्फ उनके लिए जो अरबी सार्फिन है, जो अरबी जानते हैं। एक ये है कि आपने कुछ हिस्से का तर्जमा करके, बिलखसूस एक शेर के एक मिसरे का आधे का तर्जमा करके आधे का छुपाने की कोशिश की है। इसको कहते हैं कच्चा चोर। अनाड़ी नहीं होते कच्चे चोर, पकड़े जाने वाले अगले पांव पर। नहीं पता नहीं, बिलाल भाई से बात पूछ लें। अच्छा, जिसके लिए लिखा है उसको अरबी आती थी कि नहीं? एक मिनट ठहरे बिलाल भाई, ये आप कह रहे थे कि असेंबली में इस तर्जमे से इनकार किया, क्या बात कर रहे थे नीचे? अगर बिजी नहीं है तो बताए, नहीं तो जब फारूक होते फिर पूछते। क्या पूछा आपने शेख साहब? जेन से सवाल आपने निकाल दिए। मैंने ये कहा कि जिन साहब के लिए ये शेर लिखा था हरदर साहब ने, आप बकौल आपके, उनको अरबी आती थी कि नहीं? वो तो फोत हो गए ना, उनको तो अरबी आती। जब उनके फौत होने के बाद लिखा है, उनकी नहीं, शेर तो उनकी जिंदगी में लिखा ना, जामिया तुम तो उनकी जिंदगी में लिखा ना। अब तो वही कह रहा हूँ, उन्होंने पढ़े होंगे, उनको अरबी आती थी कि नहीं? भाई उनको तो आती थी। मसला हल हो गया। मैंने आपको पैगाम देना है आमिर साहब, मैंने आपको पैगाम देना है। अगर आपको अरबी आती है, मैंने एक जुमला लिखा है उसमें गाली अरबी रहने दो ना, तर्जमा करो ही ना। तर्जमा क्यों किया फिर? यार तुसी पता नहीं आमिर साहब किहो जिहियां बात दफा गल्लां करदे। अरबी रहने दे, फिर तर्जमा करे ही ना। उसको तो अरबी आती। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਇਬਨ ਬਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਇਬਨ ਬਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅਮਰਸਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ, ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਕਸੂਦ ਸੀ? ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆਵਾਮ ਕੱਲ ਇਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਿਆਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਕੱਲ ਇਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ
ਗੋਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਨ ਆਫ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੈਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਲੈਂਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਸਮਕਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਦੀ नहीं मिलेगी। वो भी स्लैंग लैंग्वेज है पंजाबी की। तो इस तरह कई लफ्ज़ होते हैं जो स्लैंग होते हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जिशान साहब आए ने, जिशान साहब ने पूछना, जिशान साहब एक मसला बने हैं कि तर्जमा कर दें मिर्ज़ा साहब ने या इब्ने बगाद दा तर्जमा क्यों छोड़िया इस सफ़े च, कोई दसोगे, रहनुमाई करोगे साडी? जी आमिर साहब, आपको पता है कि मैं तो जो भी मामूर मंडला की तहरीरें होते हैं उन पर बहस नहीं करता, वो मानता हूँ ना, क्योंकि मामूर मंडला के फैसलों पर बहस करने वाला होते ही गुमराह है। मामूर मंडला की बात नहीं मानी तो शेख साहब ये कैसा जवाब है आपके लिए? हैं? मैं फीस शेख साहब से पूछ लूँ कि ये जवाब सही नहीं जो अभी दिया इन्होंने? यूं वो मुनासिब जो समझते हैं, मैं उनके जवाब को क्या कहूँ कि गलत है। वो अपनी सोच के अकल के मुताबिक जो कह रहे हैं ठीक होगा उनका। मैं उनके जवाब को ये तो नहीं कह सकता बिल्कुल गलत है जी। वो उनको जो मुझे समझ आ रही है मैं दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे जवाब से मुत्तफिक ना हो। नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, के ऊपर तो कोई राय नहीं कायम कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ वो जो कह रहे हैं। थोड़ा सा गलत है, बिल्कुल आमिर गलत। साहब आपने कहा था कि अहमदी हज़रात आए सवाल कर लेना, तो मैं सवाल करना था आपसे। तो अच्छा वो तो ठीक है। अच्छा इसके ऊपर आपने गौर इसलिए नहीं करना क्योंकि वो आपके नज़दीक ममूर मिन अल्लाह है, तो ममूर मिन अल्लाह ने जो कुछ लिखा है, झूठ लिखा सच लिखा, आपने वो बहस नहीं करनी। देखिए मामूर मिन अल्लाह आमिर साहब वो वजूद है कि जिस की बात में ना वाता ना करें, जो वो कहता है वो फैसले वही हक है, बाकी कोई बंदा एक दूसरे के फैसले कर नहीं सकता ना, और कोई मर्तबा है तो बता दें। नहीं आप तो उनके फॉलोअर हैं, आप तो बता सकते हैं ना। आप बता देना कि आप अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का मकाम निकाल दिया जाए तो पीछे क्या उनकी बात माना किसी पर फर्ज है? मेरी बात तो सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ हम इस पर बहस भी नहीं करेंगे, मुनाजरा भी नहीं करेंगे, तनकीद भी नहीं करेंगे। आप उनके फॉलोअर हैं, सिर्फ आप इतना थोड़ा सा रहनुमाई कर दें। सूली बात मैं करता हूँ। ठीक है, जो मनसब जिस मनसब के मदई वो हमारा सवाल ये है नहीं, मिर्जा साहब के जो मदी है जो यार, अगर जो मदई हैं जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात हो, उसके बारे में कोई हमसे सवाल करे, तो हम ये कहें कि इसका जवाब मैंने नहीं देना क्योंकि वो मदई नबूवत है? नहीं, देखें एक होता है फैसलों पर बहस करना ना, मैं बहस कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। एक होता है मोमिनीन को समझाना, आप समझा दें, सिर्फ समझा मोमिनीन दें, को समझाना। मोमिनीन को देखो, मोमिनीन के अल्लाह फरमाता है ना कि मोमिनीन को किताब हिकमत सिखा। हाँ ठीक है शान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बहस नहीं करेंगे। समझ रहे ना, एक होता है मोमिनीन को समझाना, एक होता है मोमिनीन को म्यार नबूवत पर जो मुद्दे नबूवत है उसको सच्चा साबित करना। यार ना करें सच्चा साबित, मैं कब कर रहा हूँ फजूल बात करने का? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आप इतना, ये कुली आप मानते हो भाई? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे उनको बताओ, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है क्या वो हक है कि नहीं है? यार वो तो ठीक है, लेकिन उनके बारे में कोई बंदा पूछे कि उन्होंने ये फरमाया है कि क़यामत होगी, ये होगा, वो होगा, दुनिया में ऐसे मसीह इब्ने मरियम नाजिल होंगे, दज्जाल होएगा, कोई बंदा हमसे पूछे, हमारा फर्ज तो है ना हम जवाब दें। बहस करना ना करना एक अलग बात है। अगर तो मुनकर होगा तो उसको आप बोलोगे भाई आप तो नबी नहीं मान रहे, बातें कैसे मानोगे? नहीं 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 ऐसा नहीं हम कहेंगे। नहीं नहीं, मुनकर होगा तो भी वो नबी पाक की तालीम के बारे में कोई भी सवाल करेगा और वो साथ ये भी कह रहा हो कि मैं वादा करता हूँ मैं बहस भी नहीं। अब आप बताओ मुझे, अब आप मुझे बताओ, ये जो है ईसाई
ईसाई कहते हैं कि नबी करीम से उनके नजदीक जो भी नजदीक यार मेरी बात सुने, नबी यार पाक आपका की, हौसला क्यों नहीं ओ है? भाई सुन तो लेना, ये उसी फजूल सूल बहस पे है ना बात कर रहा हूँ जिस सूल पर यार। आप जो कर रहे पूछेगा मैं हो। दे लूंगा जवाब। मैं वादा करता हूँ कि आप अपने ईसाई भाई को ले आए, ना ना जो ना भी ना वो नबी सूल पाक की सूल तालीम से मुझे सवाल करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। अगर वो मुझे ये भी साथ इतनी मुझे वो कुशन देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहस भी नहीं करूंगा, तो मैं तो खुश होऊंगा कि भाई उसने मुझसे एक इंफॉर्मेशन के लिए सवाल पूछा है, एजुकेशन के लिए, मैं दूंगा उसको जवाब। आप भी एजुकेशन सिर्फ इस पर एक बंदा है वो एजुकेशन के बजाय वो सिर्फ थिएटर लाना चाह रहा है। आप यार बोलो नहीं थिएटर, ओ भाई थिएटर तो तब है ना हम इस पे तनकीद करें, हम इसको देखिए आप उछालें। अपने सूल से भागी हैं अब आप देखो कि अब आप ईसाइयों की ब्राड़ लगी हुई है। वो कहते हैं जनाब जी, मैं एक दफा उधर गया था, वो कह रहे थे तो जनाब यार वो जी। सुनी हुई है बातें, सुनी हुई है ना, हाँ दोहराओ तो ना। वही उसी लेवल पर आप जब तक बैठे हुए हो तब तक जैसे उनको समझ नहीं आ रही आपको भी नहीं आएगी। यार ना समझ आएगी, आप लेवल समझा, चेंज करो अपना। यानी आपने समझाने से इनकार कर दिया है। देखो जो मोमिनीन है उनको समझाया जाता है, जो मुनकरीन है उनको उनके म्यारे सामने नबूवत बात पर पेश भी नहीं की जाती। ईशान भाई, उनके सामने म्यारे उस असूल पर बात की जाती है जिस असूल से वो तो भाई मुतफिक है। भाई मेरी बात सुन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे बहस करेंगे इस पर। सबर साहब, सबर साहब, मुफ्ती मुफ्ती जो है हमारे मुफ्ती, क्या नाम है सबर मुबशर साहब, मुबशर कालू साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है। क्या जवाब दिया? वो तो वो दे दें जवाब। पहले सवाल मेरा पढ़ ले, मेरा सवाल है क्या? मुझे पता है जो सवाल आपने इसका जवाब कालू साहब ने दिया हुआ हो तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। ये सवाल ही नहीं कभी किसी ने किया, सवाल आपने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा मैंने, ये जो आप क्या कह रहे सवाल? हैं कि ये जो आप ऊपर लिख के बैठे हुए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? ये जो अनामी ये वाला सामने जो क्वेश्चन है, यही बात कर हाँ रहे तो हैं। क्या है क्वेश्चन है? ये कंजरी का बच्चा, कंजरी का बच्चा क्या? ये जो आप कह रहे हैं कि बगाया, जो वो जो सवाल उसका तर्जुमा बनता है कंजरी का बच्चा, हाँ, तो उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है कि कंजरी मेरा का सवाल बच्चा। क्या है? मेरा सवाल क्या है? ये जो आपने लगाया हुआ है कि इसका तर्जुमा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये है मेरा सवाल। तो मुबशर कालू साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है कहीं पर? यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जाके देख लें। अगर ये जवाब दिया हुआ हो उन्होंने, मैं आपसे माजरत करूंगा सबके सामने। गलत बात आप कर रहे हैं। उन्होंने इसका तर्जुमा बताया हुआ है, क्या तर्जुमा है? वो नहीं भाई बता सकते, ये सवाल ही नहीं कभी किसी ने किया। उन्होंने इसका पूरा जवाब दिया हुआ है। फिर वही गल, अगर वो आपने मानना है तो ठीक है, नहीं माना तो ना माने। चलो ये वीडियो जिस लेवल पर प्ले कर बैठे दो। हुए हैं ना, उस लेवल पर बंदा मानता नहीं है। वो वीडियो प्ले कर दो। मानने वाला लेवल शान साहब एक मिनट मैंने पूछना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है आमिर साहब से। आमिर साहब मुझे एक जवाब दे एक चीज का। यार क्वेश्चन पूछना जितने मर्जी पूछना, ये मैं कोई ज्यादा कर रहा हूँ ये पूछ कर? नहीं कर रहे हैं जाति कर रहे हैं आप, उस सूल से भागिए जिस सूल पर जो सूल पर आप चल रहे हो। जान भाई एक मिनट पूछ ले। आमिर साहब, आप समझते हैं कि क्या नाम है जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे? यस और नो में जवाब देना, बाद में सवाल पूछूंगा। हाँ समझते हैं। जो इसको ना समझे आप उसको क्या समझते हैं? जो इसको, जो इस अकीदे को ना माने, हाँ, आप उसके बारे में आप क्या समझते हैं? उससे पूछेंगे ना वो क्या मानता है, पूरी बात उससे पूछेंगे। जब वो पूरी बात बयान वो करेगा मानता फिर है, वो बंदा मानता है कि तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे ने नहीं आना, खत्म। आप उसके बारे में क्या, आपका क्या नहीं, ख्याल ऐसे है? नहीं, मफरूजे पे नहीं होती। वो बंदा मेरे सामने पेश करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ आपको, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। वो कहते हैं कि तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बंदे ने नहीं आना। उनके आने के बारे में कुरान में भी खबर है, हदीस में भी खबर है। इनके बारे में नहीं, मैं आपसे शहंशाह साहब थले भी कमेंट पढ़ो, फिर कोई कह देगा, फिर कहोगे जी इंज हो गया, उंज हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ पेस्ट करी जा रहे हैं, ਤੁਸੀਂ पढ़ रहे हो। करने दे। मेरा सवाल ये है आमिर साहब, आप उसके बारे में क्या, आपका क्या ख्याल है? वो मुसलमान है या नहीं है? और भाई इस तरह जो मुअय्यन तकफीर है ना, जब तक सवाल जवाब डायरेक्ट ना उस तरह नहीं की जाती। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अगर आपसे ईसा के कायल है गैर अहमदी, क्या वो मुसलमान है, काफिर है, क्या है? साहब बता दें आप आप। उनको क्या समझते हैं? मैंने आपको अर्ज किया है, क्या वो आपके साथ जन्नत शेयर कर सकते हैं? चलो सिंपल कर देता हूँ, बड़ा इजी। भाई जन्नत जन्नत मेरा फैसला है, अल्लाह ने फैसला करना है उसका। जो बंदा इस बात का कायल नहीं है, फैसला अल्लाह ने फैसला आप सबका कर दे मामद के जरिए, तो अब आपको मान लेना चाहिए। आपकी नजर में अमर भाई सिंपल क्वेश्चन है। आज रसूलुल्लाह के बाद
जो बंदा किसी के आने का बिल्कुल कायल नहीं है कि किसी ने बिल्कुल नहीं होना, बात खत्म, स्टैम्प, आप उस बंदे को किस जगह पे खड़ा करते हैं? उससे पूछेंगे अगर वो यार मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ये आप देखो सुन जनाब, लेना। उसी तरह उसूली सुन बात तो लें। आमिर भाई मुझसे सिंपल क्वेश्चन, मैं आपसे पूछूंगा कि उसका खुदा मुर्दा खुदा है, आप मुझे बताएं आप उसके बारे में क्या, सिंपल आप जो सा। मर्जी कहते फिरें, हम तो जब किसी से बात करेंगे उसकी बात पूरी सुनेंगे, आमिर फिर भाई, अगर उसका तो उस बंदे की तो बात ही अब नहीं, मैं किसी कह से रहा हूँ, कहेंगे, अब आप बताएं कि जो मैं कह बंदा रहा हूँ। मौजूद नहीं है तो उसके बारे में आप उसकी तहरीरों पर हाशिए चढ़ाकर जो बहसें करते हो, बंदा खुद तो मौजूद नहीं है, तो आप ये क्या आमिर हरकत भाई कर ये रहे हो? इसका जवाब हम देंगे, उनसे पूछ के मैं अभी करते हैं, बंदा पूछ पेश के। करता हूँ, नहीं ना अभी कर रहे, बंदा आप अच्छा एक देखो मिनट, आप अच्छा एक मिनट, मिर्जा साहब मौजूद नहीं है। एक मिनट जरा दोनों आप रुकें, ये 2-3 बंदे और आए, मुझे सलाम उनसे ले लेने दें। जरा 2 मिनट आप म्यूट करें। सबर साहब आप भी और शान साहब आप भी। जोसेफ साहब खुश आमदेद आपको। ये बाबा अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी और ये कोई हयात थे, क्या नाम है इनका? हयात जी हयात। मैं जी मिर्ज़ाइयों और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वालों के अलावा अपने मुसलमान भाइयों को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये हयात मीडिया सब कौन है? हयात मीडिया हयात मीडिया जी मेरी भी एक कादियानियों का सवाल है जी। दुश्मन है। आप भी कादियानियों से कादियानियों के मिर्ज़ाइयों से दुश्मन है, जो वो भी कादियानियों के दुश्मन है, इतने दुश्मन इकट्ठे कर दिए। आमिर साहब इतने फौजी ले आए यार। कोई तो कहना है इतने सारे दुश्मन साढ़े इकट्ठे लाभ हो है, गए। सबके दिल फटे हुए हैं, लेकिन सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी गल सुनो सर जी, मेरा एक सादा सा सवाल है, कोई मिर्ज़ाई अगर जवाब दे सके, ठीक है, तो वो जरा थोड़ा सा बंदे इधर आई कोई नहीं है, बंदे इधर आई कोई नहीं, जवाब तो दे। चलो आप करना जेडे कमेंट च मजदूरी कर रहे हैं वही दे दें जवाब कि मिर्ज़ा अपने बाप की वफात के 5 साल बाद पैदा हुआ, ये वल्दे ज़िना है। ਹੁਣ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗਾਲ ਗੁਲ ਕੱਢੇ ਗਲਾ। ਇਹ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੀ। भैया कोई गल नहीं, अपने नबी की जो है तलीफ पेश कर रहे थे, कोई बात नहीं है। नहीं दूसरी चवड़ी मारन लगे हो ना। दूसरी बात ये अमन नजीर साहब ये जो चवड़ी आके मारन कहते लगे हो हैं, ना। अमन नजीर साहब ये जो आके कहते हैं कि जी हम मतलब है अगर कोई बंदा हम इनके दुश्मन हैं। एफी शेख साहब सुनी जे गल सबर शायद दी अच्छा मैं आपको बताऊं अमर साहब, मैं आपको जेडी ने चवल मारी, सुनी जे गल। अमर साहब मैं जवाब देता हूँ आपको। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ओ अलैहि यार वसल्लम, बंद करो ड्रामा, बंद करो ड्रामा। नहीं नहीं आप ऐसा ना करें, हम ड्रामा नहीं करते। जो आपने बकवास की है वो क्या की है बकवास? तुमने जो भी बकवास की है, नहीं मानते ये नबी पाक सल्लल्लाहु को अमर साहब नहीं ओ मानते। भाई जो आपने लफ्ज कहे हैं वो क्या तुमने कहे? बकवास क्यों की है? मैंने कहा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु की तलीम नहीं है, ये इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी तलीम नहीं है, ये उनको नहीं मानते, यही तो बता रहे हैं अमर साहब आप। यार आप कोई, मुझे लगता है एक तो आप जाहिल हैं, एक तो आप तुमने जो बकवास किया बेड़ा गर्क किया, ऊपर से आप बदतमीजियां भी करते हैं। हमने किसी बंदे को उसी वक्त उतार दिया जब उसने आपके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इस तरह के लफ्ज बोले, तो आपको भी कुछ शर्म और हया होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। फौरन ही नबी पाक पर भौंकना शुरू कर देते हैं। नहीं भौंका, मेरी बात तो सुन ले। अब आपने कहा है कि अपने नबी की तलीम पेश कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या नबी को मानने वाला बंदा जो अपने नबी को, जो मोहम्मद अरबी को मानते हैं, वो नहीं बोल सकते इस तरह की बात, यही तो बता रहे हैं आप। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है गालियां ना दो, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा गालियां उनको देता है मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहें कि ये मोहम्मद अरबी की तालीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने कब कहा कि उनकी तलीम है? कब कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो तो जिस तरह चल रहे हैं तो वो नबी को मान भी रहे हैं और चल भी रहे हैं भाई। और छाड़ दो भाई, और 1 मिनट जोसेफ साहब को बोल लेने दो, बात उनको कर रहे हैं। मैंने अब आप जरा ना जल्दी ना किया करें बात करने में। हम इधर ही मौजूद हैं, हम नहीं चाहते कोई बंदा आपको गाली दे। जो उसने लफ्ज बोले हमने उसको उतार दिया। अगर तो कोई मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं जिस मकसद के लिए आया था। लेते हैं आपका सवाल, मुझे जोसेफ साहब से ले लेने दें उनका इनपुट को, वो क्या बात करना चाह रहे हैं। जी जोसेफ। जामिर भाई, मैं तो इसलिए आया था कि वो ज़ीशान साहब की बात कर रहे थे कि मसीही जो है वो पैगम्बर इस्लाम को ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। तो मसला ये है कि यहाँ पे जब बात हो रही होती है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की, तो फिर वहीं तक रहे ना, ये मसीहियों तक क्यों पहुँचते हैं? मसीहियों के पीछे आप बताएं जो साहब आप बताएं कि आप हतमी नबूवत के कायल हैं कि या नबी आने के कायल हैं? जी मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
अभी वो कह रहे थे कि जी कोई अगर पैगम्बर इस्लाम को मानता है तो वो गाली नहीं देगा, तो मिर्ज़ा साहब ने तो भर भर के गालियां दी। मिर्ज़ा साहब इसका मतलब है फिर पैगम्बर इस्लाम को नहीं मानते थे। अच्छा जो आपको जवाब दूंगा इस बात का। जो साहब वो मिर्जा साहब ने ना बारी बारी बात करें भाई, ऐसे ना करें, ऐसे ना नाम करें। बताया ना सुवर बंदर अब है, आप दोनों उनको उनके निशानदी की है, गालियां नहीं है, वो तो नबी अब आप दोनों शुरू हो गए, एक बंदा बोलो और बारी बारी बोलो है। जो साहब मेरा सवाल ये था कि आपके यहाँ कीदा हतमी नबूवत का है या नबी आने का कीदा है? सही सवाल है आपका। जी जी, आपकी मर्जी का जवाब दूं, आप मुझे कोई लिख के जवाब दे दें, वो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो अगर आप कीदा है, जो आपका कीदा है वो बयान करें। जी हमारा कीदा ये कि बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे। नहीं नहीं, आपका कीदा है कि मैंने बता दिया, हमारा कीदा है कि बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे। नबी कोई नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं आएगा। आप मैंने हज़रत बताया मोहम्मद बहुत सल्लल्लाहु सारे अलैहि वसल्लम को आपने इसलिए माना नहीं है क्योंकि आपके नजदीक नबूवत बंद है। नहीं, इसलिए नहीं माना क्योंकि देखें आपने कुरान के अंदर जो पेश कोई की है ना हजरत ईसा ने, वो की है इस्मा अहमद की, ऐसी बात है। वफात के बाद हैं वो चले वफात बाद में कर लेंगे, वफात के बाद में। वफात पहले तो आप नबी भाई, नबी जब हैं तो फिर तब दूसरा आम नहीं आ सकता, वफात होगी तो आएगा ना। दो एक वक्त या तो वफात के ऊपर बात कर लेंगे या फिर ये पूछ लेंगे मैं किसी जब नबी ने होगा कि नहीं वो आया। होगा, तो नबी जब जिंदा है तो वो नबी है, फोत होगा तो नबी नहीं है। एक टॉपिक रख लें जी, किस पे बात है करें? कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपके हतमी नबूवत का कीदा है या कोई और वजह है? मैं बताता हूँ। कुरान के अंदर हजरत ईसा ने कहा है कि मेरे बाद एक नबी आएंगे इस्मा अहमद, ऐसी बात है। वो ईसा जो है वो तो आप मानते नहीं ना कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं, कि मानते हो? नहीं, मैं तो मानता हूँ, एक तरीके से मानता हूँ, एक तरीके से नहीं मानता, इस तरह से मानता हूँ, उस तरह से नहीं मानता। एक आप एक तरीका की आप अगर आप यही बात आप बाकी देख लें यार, या तो 2-2 मिनट लगाएं या तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। पहली बात तो करें ये जो है, आपका पहली बात तो ये आपके है, शान आपके साहब, जो भाई है वो शान बराड़ साहब, होगा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना। नबी पाक के बारे में आपका उनसे कोई सवाल बनता ही नहीं। नहीं, मैं जवाब दे दूंगा आमिर भाई, वो बोलने भी तो देना बंदा। क्योंकि आप नबी पाक की कौम से फारग हो चुके हैं। आप नहीं, अपनी मैं तो बात करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार सुन, किया हुआ अगर है, तो वो आपने वजह ये सवाल पूछा है कि पैगंबर इस्लाम को हम क्यों नहीं मानते, ये ना सवाल आपका। तो आप तसल्ली से जवाब सुन ले 2 सवाल मिनट मैं के फिर लिए। दोहरा देता हूँ, सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नबी इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपके यहाँ हतमी नबूवत हो चुकी है या कोई और वजह है? मैं बताता हूँ जी, म्यूट कर अब लिया, आप माइक उनको बात करना है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कुरान में एक पेश गोई है हजरत ईसा की कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम होगा इस्मा अहमद। अब वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो पैगंबर इस्लाम है या मिर्जा साहब हैं, क्योंकि उसके मिज़दाक मिर्जा साहब खुद हैं। मिर्जा साहब के बेटे ने लिखा है कि जब कोई नया नबी आ जाता है तो पुराने वाले नबी को उस नए नबी के जरिए देखना पड़ता है। अब अगर पैगंबर इस्लाम आ गए, उसके बाद आए हैं मिर्जा साहब, तो अगर हमने मिर्जा साहब को पैगंबर इस्लाम को मानना है तो हमने एक मोरी है जो है मिर्जा साहब, हमने उस मोरी में से देखना है। आप हमें मिर्जा साहब मनवा ले, पैगंबर इस्लाम को हम खुद मान लेंगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें। आप मिर्जा साहब पेश करें, हमें मिर्जा साहब मनवाएं, पैगंबर इस्लाम को मैं मान दूंगा। शुरू करें जी मिर्जा साहब को मनवाना। ये बात उन्होंने मिर्जा साहब तो आपको समझ आई है उन्होंने क्या बोला है? शान साहब जो उन्होंने बोला है समझ आई है? देखो, जो मैंने सवाल किया था उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, आपको समझ आई है? नहीं, उन्होंने जो बात बताई है आप रिपीट कर सकते हैं क्या उन्होंने बात रिपीट कही कह है? रहा है कि मिर्जा साहब को मनवा लो, तो उनका यानी कि नबी क्यों करीम मनवा लो, सल्लल्लाहु क्यों मनवा लो, वजह क्या है? उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जो है वो मिर्जा साहब का मोहताज है। वो कह रहे हैं कि मिर्जा साहब का ये कहना है कि जो पिछला नबी होता है ना वो दिखाई नहीं देता, मौजूदा नबी के बीच में से देखना पड़ता है। मौजूदा नबी जो होता है वो एक सुराख की तरह होता है, उस सुराख में से देखे तो पीछे वाला नबी नजर आता। यानी वो कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को अब अगर देखना है, मानना है, पहचानना है तो मिर्जा साहब के अंदर से देखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आप अगर हमसे पैगंबर इस्लाम के बारे में सवाल कर रहे हैं तो उनको तो हम देख सकते हैं सिर्फ मिर्जा साहब की तालीम की रोशनी में, यानी मिर्जा साहब के सुराख के अंदर से देखेंगे तो नबी पाक नजर आएंगे, वरना नहीं नजर आएंगे। इसका आपके पास कोई जवाब है? मैं बताता हूँ ना, बताएं। जो भी मौजूदा नबी होता है ना, उसके जरिए ही पहले नबी की पहचान होती है, उसी पहले नबी की तलीम की पहचान होती है, क्योंकि वो तो मजहर है वक्ती तौर पर। बाकी जो पहले गुजरे हैं जिनके पास इख्तलाफ चल रहा है वो तो कहानी बन चुके हैं। लेकिन
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ہے خاتم النبیین، نبوت بخش نبی. مرزا صاحب جو ہے وہ کیا حضرت ہے محمد صلی خاتم النبیین؟ کیا ہے نبوت بخش نبی، نبیوں کی مور. یہ کیا ہوتا ہے نبوت بخش نبی؟ کیا ہوتا پڑھ ہے؟ لینا، آپ نے تو نہیں پڑھا، پہلے علماء یہ لکھتے گئے ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں پڑھتے رہے ہو. نبوت کس سال میں دین نے لکھا ہے نبوت بخش نبی؟ سن تو لو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے معجزات کی وجہ سے اپنی سچائی ثابت کر رہے ہیں. نبوت بخش نبی کیا ہوتا ہے بھائی؟ سن لینا جناب، جس نے سوال کیا اس کے کشکول تو بھرنے دیں، آپ اندر لوٹا لے کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بدتمیزی نہ کریں، بدتمیزی سے آپ بات بات نہ اس کریں. کو موقع دیا تو مجھے موقع دیا، مجھے اس کی تسلی آپ کرانے بات دیں. کریں، ہم لیکن تو یہ جو آپ حضرت نے کہا محمد، نبی پاک خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت میں بخش نبی. ایمان والوں میں جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے ماننے والوں میں نشان ظاہر ہوتے ہیں، مومنین میں نشان ظاہر ہوتے ہیں. اب سچا نبی دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مومنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. اور یہ وہ نشانات کسی اور نبی کے ماننے والوں میں ظاہر نہیں ہو رہے، اسی وجہ سے کیونکہ ان کے ہاں سب کچھ فیضان بھی ختم، اور ان کے پاس جو بھی شریعت وغیرہ تھی وہ منسوخ ہے. اب موجودہ نبی جو ہے، کیونکہ ایمان والوں میں نشان جو ظاہر ہوتے ہیں وہی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نبی اس وقت جو ہے، یہ نبی اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے. وہ ہے اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں نشانات ظاہر ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ اطاعت میں جو بھی اطاعت کرے گا وہ مقام یہ صدیق تو سوال ہی انہوں نے کیا، جوزف صاحب نے کیا بات کی. اب آپ نہیں کہاں لمبی بات کرنے کوئی مطلب کو دو ٹوک بات کریں، بات ختم کرو یار. ذیشان صاحب کی بتا رہا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزے کے ذریعے ہی نبی کی پہچان ہوتی ہے. معجزہ کروا دینا، وہ معجزہ دکھا دیں نبی کا. مرزا صاحب. اچھا اب آپ مائک میوٹ کر لیں، میری باری ہے. مرزا صاحب کو مقام نبوت دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ بتا دیں آپ یسوع صاحب کو مان رہے ہیں، آپ کو ان کی اطاعت سے کیا ملا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اب آپ مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں. مائک آپ نے ابھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ آخری بات جو آپ نے کی ہے اس کا جواب دے دوں. مسیح کی ہمیں تو بہت کچھ ملا ہے، آپ کے مرزا صاحب کو بہت کچھ ملا ہے. آپ کے مرزا صاحب نے مسیح کا نام چوری کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یہ نام جو ہے نا، یہ سب سے پہلے بائبل کے اندر ملتا ہے، مسیح کا نام، مسیح کا نام، وہ مرزا صاحب نے لے لیا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملا ہے. آپ کے مرزا صاحب دیکھیں کیا لے رہے ہیں. مرزا صاحب مسیح یسوع کے ایلچی بنتے ہیں، مرزا صاحب مسیح یسوع کے رسول بنتے ہیں، مرزا صاحب مسیح یسوع کے سفیر بنتے ہیں. پھر آپ نے عامر بھائی کو کہا کہ جی آپ اپنا بیچ میں لوٹا نہ لے کے آئیں. آپ کو پتہ ہے عطا المجیب راشد کی ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ایک بندہ آیا تھا مرزا صاحب سے ملنے، اور وہ بڑی محفل تھی، وہ وہیں رک گیا رات کو، پھر اس کا لوٹا چوری ہو گیا. صبح اس نے اٹھ کے شور ڈال دیا. مرزا صاحب نے کیا شور نہ ڈالو، میں تمہیں تمہارا لوٹا واپس لے کے دوں گا، اور تمہیں نہیں تو میں تمہارا لوٹا خرید کے دوں گا. اس نے مرزا صاحب کا کالر پکڑ لیا. تو یہ لوٹوں کی بات آپ ادھر نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی. اگلی بات انوار الخلافت ہے جی، یہ صفحہ نمبر 13. اسم و احمد کی پیش گوئی کے مصداق صرف مصداق حضرت مسیح موعود ہے، اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر تو آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کے مصداق آپ نے بنایا ہوا ہے مرزا صاحب کو. تو وہ آپ مرزا صاحب پیش کریں نا ہمیں. مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے کہ جب کوئی نیا نبی آ جائے تو پرانے نبی کو اس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک سراغ. اب وہ سراغ جو ہے ایک موری ہوتی ہے، موری جو ہے وہ مرزا صاحب ہے. اب مرزا صاحب کی یہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانے نبی کو دیکھنے کے لیے نئے نبی کی اینک لگانی پڑتی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کو خود نہیں صحیح طرح نظر آتا تھا، لیکن اینک ہمیں لگوا رہے ہیں. وہ ہم چلیں وہ اینک لگا لیتے ہیں، وہ اینک ہے مرزا صاحب. اب وہ ذرا پہلے اینک لگوا دیں، پھر اس کے بعد آپ ہمیں کلیئر طریقے سے پیغمبر اسلام نظر آ جائیں گے. ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو اسمہ احمد ہے یہ کون ہے، کیا یہ پیغمبر اسلام ہیں یا یہ مرزا صاحب ہیں؟ بہت مہربانی ہوگی. جی دیکھیں، میں نے تو کہا کہ جو زندہ نبی ہے، جو مبعوث نبی ہے، اس کے نشانات مومنین میں ظاہر ہوتے ہیں. مرزا صاحب تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مقام نبوت پا گئے، تو یسوع صاحب کی اطاعت میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کچھ نہیں دکھا سکے. آپ نے کہا جی نام وہ لکھا ہے. یہ صاحب بھائی جتنے بھی نام ہیں انبیاء کے یہ تو الہامی ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے نام. مرزا صاحب کے نام میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے نام رکھے ہیں. یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، مرتبی نام ہے، کونسلی نام تو ہے نہیں ہے.
تو بہرحال ناموں میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے جو امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، امتی نبی، ان کو وہ سارے نام دیے جو پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے. تو اب وہ سارے نام جو ہے، اپنی ساری نبوتیں جو ہے مرزا صاحب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ پھر جلوہ گر ہوئی ہیں. دوسرا ذیشان بھائی یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو ذیل اور بروز ہیں. سب سے پہلے تو اب اسم و احمد والا جو نقطہ معرفی ہے، یہ مسئلہ جو ہے آپ تو سمجھنا چاہ نہیں رہے. دیکھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہے نا، ان کی نبوت کا جو لیول ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ ہے احمد اور محمد. کوالٹیاں ہوتی ہیں نا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عرفہ طریق پر، اعلیٰ طریق پر کلام کیا نا، ایسا کلام کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا. اس مرتبے کا نام اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کا نام رکھا ہے. یہ احمد نبوت ہے، یہ محمد نبوت ہے. مرزا صاحب جو ہیں وہ تو ذیلی طور پر ان مقام نبوت پر فائز ہے. احمد جو پیشگوئی ہے اسمہ احمد میں، وہ مرزا صاحب کے ذریعے جلوہ گر ہوئی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا جو مرزا صاحب یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک آپ نے کہیں نہیں کہا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے ہر نبی سے برابر کلام کیا ہے. ہاں جی دیکھیں بات سن لیں، نقطہ سن لیں. آپ بات کا بتنگڑ بڑھا دیتے. مرزا صاحب جو ہے وہ تو اسمہ احمد کا پیشگوئی کا جو اولین مصداق ہیں وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کا نبوت کے مرتبے کا یہ نام ہے. اور یہ نبوت ایک ہی بندہ مصداق ہے. میری بات سنیں، اس پیش گوئی میں ایک ہی بندہ ہے، دو بندے نہیں ہیں. جب ایک کے بارے میں ثابت ہو جائے تو باقی سب وہ نہیں ہے. آپ نے احمد کو محمد سے جدا کیسے سمجھ لیا بھائی صاحب؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو موضع ہے مسیح موعود علیہ السلام. بھائی ایک ہی بندہ ہے جس کے بارے بھائی میں دو کیسے ہیں؟ میں بھی ایک ہی کہہ رہا ہوں. جو مرزا صاحب وہ ایک کون سا ہے؟ موضع نبی سے الگ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایک کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد نبوت لیول کے نبی ہیں. لیول ہاں، اور وہی نبوت جو ہے وہ اسم و احمد کی جلوہ گر ہوئی ہے مرزا صاحب کے ذریعے بوقت ضرورت. اور اس وقت یہ جو پیش گوئی ہے امتی کے ذریعے جب ظاہر ہونے بھائی ایک بندے کے بارے میں ہے کہ دو تین بندوں کے بارے میں ہے یہ پیش گوئی؟ یہ پڑھتے تھے نا، کوئی بات نہیں، پڑھتے تھے. یہ ہے جی انوار الخلافت. دیکھیں او بھائی میں نے سارا پڑھا ہوا ہے. یہاں پر ایک دلیل دی گئی ہے مرزا صاحب اس پیش گوئی کے مصداق ہیں. ہم نے یہ نہیں کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد نبی نہیں ہے. احمد نبی ہونا ان کا نبوت کے مرتبے کا نام. نہیں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اصل میں عبادت سے نہیں مل رہی. مرزا صاحب کے بیٹے کہتے ہیں، لیکن میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح آگے آپ کے وہ جو آپ پڑھتے ہیں علیہ السلام کے متعلق ہی ہے، مرزا صاحب کے متعلق ہی ہے. میں یہ جو پیشگوئی ہے احمد نبی جو ہے، احمد نبوت، وہ تو کمپلیٹ ایک منبع ہے نا قرآن کی شکل میں. محمد اور احمد، یہ پوری نبوت کا نام احمد محمد ہے، اور بھی نام ہے. لیکن یہ جو پیشگوئی ہے، یہ جو پیشگوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کی، یہ امتی کے ذریعے جلوہ گر ہوئی ہے. ہاں بس وہ میں وہی آپ آ گئے نا. اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلوہ گر کر رہے ہیں. احمد نبی امتی کے ذریعے احمد نبوت وہ جلوہ گر ہوئی ہے جب امتی کے ساتھ یہ شرائط. بس ٹھیک ہو گیا، آپ نے کہہ دیا. میں بات کو دو ٹوک کریں. آپ نے کہہ دیا وہ امتی جو ہے وہ مرزا صاحب کے نزدیک جلوہ گر ہو گئی ہے مرزا صاحب کے لیے کے طور پہ. وہ ذرا جلوہ گر دکھائیں، مرزا صاحب کا جلوہ دکھائیں آپ ہمیں. جلوہ یہ ہے نا کہ مرزا صاحب کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی کہ جو مرزا صاحب. اب آپ پہلے ہمیں مرزا صاحب منوائیں، اس کے بعد ہم پیغمبر اسلام کو مان لیں گے. مانا بھائی وہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 23 سال سے زیادہ عرصے تک کلام کیا. یہ دلیل سچ میں بس پائی جاتی ہے. نہیں وہ دلیل تو جنبا بھی دے رہا ہے نا، اس کے پاس بھی دلیل ہے تو لے کے آئیں، اس کو دکھائیں بھائی، اس کو دکھائیں کہ وہ کون سا کلام الہی اس پر نازل ہوا ہے اور وہ عرصہ دراز 20-25 سال تک وہ بار بار قرآن کی طرح وہ اشاعت کر رہا ہے. کدھر ہے وہ؟ میں بتاتا ہوں. آپ میوٹ کریں. جنبا صاحب کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے ہمیں جنبا صاحب کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا کیس پیش کرتے ہیں. جنبا صاحب ہوں یا کوئی ہو جس کا یہ نام لے نا. ہمارا دعویٰ یہ ہے بھائی ہمیں اس کی 23 سالہ اشاعت شدہ جو وحی نبوت ہے وہ چاہیے. جیسے ہمارے معیار کہاں پہ بنایا آپ نے یہ بیٹھ کے کہ جی 23 سال کے اندر جو اشاعت کرے وہی نبی ہوگا؟
23 साल तक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नबूवत शाद कर करके दावत दी है, और ये मियार है ना अब मैं हवाला लगाऊंगा, रसूल अल्लाह इशाअत नहीं कर सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मिर्जा साहब कहते हैं रसूल अल्लाह इशाअत नहीं कर सके, वही नबूवत कर करके लोगों को दावत देना, ये मैं कह रहा हूँ। मिर्जा साहब कहते हैं रसूल अल्लाह इशाअत नहीं कर सके, उनके पास पैसे को नहीं थे। जो मैं कह रहा हूँ वो शात दीन करना और चीज है, और शात वही आपने जो है लोगों को दिखा के दावत देना और चीज है। ये अभी ये 2 असूल हो गए, ये 2 असूल हो गए, वक्रे हो गए। शात दीन खुदा के बंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 22-23 साल तक वही नबूवत पेश कर करके ललकार दी, दावत दी हल्कुल्ला को। इसी मनज पर मिर्जा साहब ने भी दी। अब आप कहते हो जंबा साहब हैं या फलाना टमकाना है, भाई लेकर आओ उसको, बोलो भाई दिखाओ। वो तो नारे मार रहा है, वो तो आप लोगों को ललकार रहा है, वो तो कह रहा है कि आओ मेरे साथ मुनाजरे करो, आपके उसको बोलो वो वही नबूवत भेज दे। आपने बोलना, उसको जवाब आपने देना, ललकार वो आपने बुलाया, मैंने बोलना। देखो आप उसको लेकर बना रहे ना, ये 23 साल वाला आप उसको जेब में लेकर घूम रहे हो ना, कि भाई उसको भी मान लो भाई यार जो आपने बनाया है वो आपने किधर से बनाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बाबरकत से लगाएं हवाला। ये नमूना अल्लाह फरमाता है कि हमारे लिए नमूना जो है हस्वा हसना जो है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बाबरकत। जो चीज इनमें पाई जाती है, जिस तरह पाई जाती है, ये झूठे में नहीं पाई जा सकती। झूठे में क्या नहीं पाई जा सकती है ना? वो जो 23 साल की शर्त अगर आप नबी पाक की उसवा हसना से लेते हैं तो वो तो शरीयत वाली नबूवत है ना, वही शरीयत है, उसमें शरीयत और गैर शरीयत का जिक्र मिर्जा साहब की वही एक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम लोगों को दिखाना है, अल्लाह ताला का कलाम। अच्छा ठीक है, एक मिनट है। मिर्जा साहब की ज़िशान साहब दूसरे के भी सुन लिया करें। मिर्जा साहब की जो वही थी उसको आप वही नबूवत मानते हैं? हो गया सवाल आपका? हाँ जी, इतना ही सवाल है। देखिए नबूवत ये होती है कि अल्लाह ताला किसी मिर्जा साहब की वही को वही नबूवत समझते हैं, ये सवाल है। जी जी बिल्कुल हैं, वही नबूवत के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पर जो कलाम। एक मिनट है जो जी वही कहंदे ने कि सी मिर्जा साहब दी वही नु वही नबूवत समझने। ए देखना जरा मिर्जा साहब की कहंदे ने। वो नंबर सब हमें पता है कि एक मिनट सबर साहब, तुसी हुन सबर रखना। कर जे ना सबर साहब, वो सबर रखे करो। ए बड़ी स्क्रीन ते करना मैंने जरा। बड़ी स्क्रीन तक करने वाला बंदा है थे? मलक साहब बड़ी स्क्रीन आप ऐसा करो, कोई और बंदा लेकर आओ। सबर रखे ना ज़िशान साहब, वो सबर रखे। क्या हो गया? मिर्जा साहब का मुबल्लग मैं हूँ, तो मैं मैदान में खड़ा हूँ। तबलीगी हाँ खड़ा रहे ना। अब आप ऐसा करें, सबर तो करें। ऐसा बंदा लेकर नहीं सुनो, मैंने दिया ना उस बंदे को, जोसेफ को, उसको बोलो कि ये मिर्जा साहब की नबूवत बात कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अभी जो आपने कहा है ना, अगर आप एक बात में झूठे हैं तो तमाम में झूठे हैं ना। अभी जो आपने कहा है ना कि मिर्जा साहब वही नबूवत होती थी, वो नबूवत को वलायत तो सबर कर जाओ, आमिर भाई को दिखाने दे। वही तो नबी की दलील है। निशान भाई दिखाने दे, पूरा पढ़ेंगे, देखना जरा अभी वो सारा कुछ। ये जो इनको लगता है कि जो नबी होता है वो अल्लाह ताला का दोस्त नहीं होता ना। पता है, हमें सारा पता है। आपने अभी शुरू कर दी, इन लोगों की नबूवत बंद हो गई है, बात बदलनी शुरू कर दी। वो जोसेफ किधर गया? हो क्यों इधर ही ये सामने इतना बड़ा वॉरियर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? हाँ जोसेफ आप बताएं कि सुने जिशान साहब, इतनी ज्यादा हाइपर होने की आपको जरूरत नहीं है। और जोसेफ किधर गया है? मैं को मिर्जा का ध्यानी तो नहीं ना, जेड़ा अंग्रेजां दा गुलाम आ। तमीज से बात कहा, जोसेफ आपने कहा साबित करो, मैंने कहा मिर्जा साहब तो जोसेफ साहब वो भी जानबूझ के कर रहे हैं भागने के लिए, तो ये आमिर भाई को हवाला बताने दें, वो भागने के लिए इस तरह कर। मैं कह रहा कि ए मिर्जा साहब दे अल्फाज पढ़ना जेड़े मिर्जा साहब ने लिखे ने, ए लोगो, ए मुसलमानों की ज़ुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मन कुरान ना बनो और खातम नबीयीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी ना करो। या बिल्कुल। और उस खुदा से शर्म करो जिसके सामने हाजिर किए जाओ। तुसी आंदे वही नबूवत मिर्जा साहब दी,
تو عمر صاحب بیت مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین جو ہیں اس کی تو نبوت جاری ہے نا، اس کے ذریعے تو فیضان جاری ہے، اس کے بعد کسی اور کے ذریعے جاری کرانے ہیں تو وہ کوئی شرم کرو. تو بھائی ہم فیضان کی بات میں مرزا صاحب کی وہی کون سی وہی تھی؟ وہی مرزا صاحب یہ تو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبوت بخش نبی ہے. او بھائی ختم نبوت صاحب اور نبوت بخش صاحب کھلوت جاؤ، اسی گل صرف وہی دی کرنی. مرزا صاحب دی وہی نو تسی کیڑی وہی سمجھدے ہو؟ دیکھو مرزا صاحب نے جس چیز نفی کی تھی وہ اے کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین تو ہٹ کر تسی وہی جاری کر رہے ہو، وہ تو ختم ہو چکی ہے، ہر قوم چ نبی آتے ہیں. خاتم النبیین دی گل ہی کر رہے سی. خاتم النبیین تو کر رہے ہیں نا مرزا صاحب، خاتم النبیین وچوں وہی جاری کر رہے ہیں. خاتم النبیین دے وچوں وہی نبوت کتوں جاری ہو گئی ہے؟ وچوں جاری کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین دے وچ ایک پیشگوئی ہے کہ امتی مقام نبوت پائے گا. خاتم النبیین وجہ تو او بھائی نبوت دی گل پہ کرنے ہو بھائی. وہی نبوت ہے مرزا صاحب دی تسی مندے ہو یا وہی ولایت مندے ہو؟ یہ عمر صاحب آپ نے سمجھنا تو ہے نہیں ہے. مرزا صاحب کا پوائنٹ جو ہے دلیل یہ ہے کہ خاتم النبیین کی وجہ سے اگر امتی مقام نبوت پاتا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کیونکہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نا. اگر آپ ہٹ کر کسی نبی پرانے کا نیک انتظار کرتے ہو جس کا تعلق نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا ہوں وہی نبوت شروع ہو سکتی ہے؟ بس عمر صاحب آپ سائیں لوگ ہو. جو صاحب اب آپ بتائیں کہ مرزا صاحب تو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام نبوت پا گئے، یسوع کی پیروی میں آپ کو کیا ملا؟ میں نے ابھی تو 2 منٹ اب آپ میوٹ کریں. اس کا جواب دے لیا ہے، میں جو سوال ہوا اس کا جواب دے لیا. دوبارہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نبوت ثابت کرو. میں نے کہا جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک وہی نبوت پیش کر کے تعلق ملا پر خلق اللہ کو عاجز کیا، میرے صاحب نے بھی کیا. آپ کا سوال وہ پہنچ گیا نا میرے تک، جواب تو میں نے دینا ہے. مائک میوٹ کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا ملا ہے، اب سنتے جائیں. جی مسیحیوں کو تثلیث کا عقیدہ ملا، لوگوں نے بنا لیا مسیح کی وجہ سے کہ مسیح جو ہے وہ تیسرا قنوم میں. مرزا صاحب نے بھی تثلیث کا عقیدہ بنا لیا. مسیح کا کفارہ ہوا صلیب کے اوپر، ہم یہ سارے مانتے ہیں، تمام مسیحی مانتے ہیں. مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کا کفارہ مان لیا وہاں سے، مرزا صاحب نے وہ بھی وہاں سے چیز لے لی. یہ 2 چیزیں تو مرزا صاحب نے لے لی. مسیح کو یہوہ پاک خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، وہ بھی مرزا صاحب نے کہا میں بھی بیٹے کی طرح ہوں، وہ بھی مرزا صاحب نے وہاں سے چیز لے لی. چوتھی چیز مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں یسوع المسیح کا ایلچی ہوں، میں یسوع المسیح کا رسول ہوں، میں یسوع المسیح کا سفیر ہوں. مسیح یسوع کا نام جو ہے، مسیح کا نام جو وہ ملا ہے آپ کو تورا کے اندر، تناخ کے اندر، وہ مرزا صاحب نے وہاں سے لے لیا. قرآن میں تو بعد میں یہ نام آیا ہے، سب سے پہلے تو یہ نام ملتا ہے آپ کو احبار 24 باب کے اندر. تو ساری چیزیں تو آپ نے بھی لی ہوئی ہیں، ہم نے تو بہت کچھ لیا ہے. او بھائی یہ تو آپ بھی مستفید ہو رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا فیض ہے جس کا چشمہ آج تک جاری ہے. مسیح نے کہا تھا بہت سارے جھوٹے مسیح آئیں گے، بہت سارے جھوٹے مسیح آئیں گے. مرزا صاحب نے یہ چیز بھی وہاں سے لے لی. اور تسی دسو کی لینا جی ساڑے کو؟ بس دیکھو مومنین وچ نشان ظاہر ہوندے نے. تسی اگر یسوع دی تعلیم وچ کوئی برکت ہوندی نا تو تانوں کوئی مقام مل جاندا. تسی بھی کوئی قرب الہ وچ کوئی نشان تکا سکتے. مرزا صاحب نے تکا دیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وچ کی ملیا؟ تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت آ جاؤ تو کچھ تانوں لب جائے گا، ورنہ بس نکتہ چینی کرتے مار جاؤ گے. مومنین وچ نشانات ظاہر ہونا اے نبی دی سچائی دی دلیل ہے. جتنے بھی پہلے کتابوں میں نام نے وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس نہیں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر دیتے، لیکن لوکی عام استعمال کرتے سن. مسیحا نام جڑا ہے وہ کیا فرسٹ ٹائم استعمال ہونا شروع ہوا ہے. ہر دنیا کے کونے وچ، ہر دنیا کے کونے وچ اے نام جڑا دکھائیں ذرا. تورا سے پہلے کہاں پہ مشیاخ نام استعمال ہوا ہے؟ دکھائیں ذرا، حوالہ لگائیں یہاں پہ. آپ دعویٰ کر دو کہ مسیحا نام حوالہ لگائیں یہاں پہ. مشیاخ نام جو ہے وہ تورا سے پہلے کہیں استعمال ہوا ہے. حوالہ دیں. جو بھی نبیوں کے نام دیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. مشیاخ نام تناخ سے پہلے کہیں استعمال ہوا ہے وہ نام. جس کا بھی نام، جو بھی نام تھا، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ابراہیم ہو، محمد ہو، احمد ہو، جو بھی تناخ سے پہلے کہیں استعمال ہوا ہے نام، وہ حوالہ دیں. بھائی تو آپ دعویٰ کر دو نا کہ یہ الہی نام نہیں ہے، یہ کونسلی نام ہے، کر دو دعویٰ آپ. میں تو کہہ رہا ہوں یہ الہی نام ہے، یہ نظر ہی سب سے پہلے تناخ کے اندر آئے نام ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے کو یہ نام دیے، میرے صاحب کو دے دیے. اور کتنے دیتے ہیں پہلا تناخ سے پہلے کہاں دیے وہ نام؟ بھائی دیکھو جس پہلے کو جو کہانی کی، جو آپ نے سنائے، جو آپ نے ماننے ہوئے ان کو نام بدتمیزی نہیں کرنی. بدتمیزی کریں گے تو میں مرزا قادیانی کو اتھیڑ کے رکھ دوں گا. تو ہے ہو رہا ہے کہ آپ بتاؤ 2000 سال پہلے کے واقعات آپ آج مان رہے ہو. بدتمیزی نہیں کرنی.
بتائیں کہ طلاق سے پہلے نشیات نام جو ہے وہ کس نے استعمال کیا ہے؟ دیں ذرا حوالہ دیں اس کا. دیکھو جو صاحب آپ توجہ سے سنیں، جو میں مدعا بیان کر رہا ہوں، دیکھیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو مبعوث ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ ان کو نام دیتا ہے، یہ نام خدا کے ہیں، وہ جس کو مرضی دے. اگر مرزا صاحب کو نام دے دے ہیں وہی جو پہلے کو دیے تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ چلو ذیشان صاحب تھوڑی سی بات چھوٹی کرتے ہیں. جان صاحب دینے والا خدا ہے. اب آپ بتائیں مجھے ایک ملک صاحب معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ حضرت نون ہاؤ آر یو؟ I'm very well sir, thank you, thank God. اب ذیشان صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسیحیوں نے یسوع المسیح کی تعلیم سے کیا لیا ہے. نہیں آپ اپنی ذات میں بتاؤ، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ ذات میں آپ پہ کفر بکنے والے آج انہی مسیحیوں کی گود میں بیٹھ کے اپنی خلافت چلا رہے ہیں. یہ ملا ہے، یہ ملا ہے. آپ کو جو پناہ ہے، جو آپ کو سلامتی ہے، وہ مسیحیوں کی گود میں بیٹھ کے ملتی ہے. یہ ملا ہے کہ ہم سلامتی لیتے ہیں. سوال ہے، سوال یہ ہے، آپ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے خود کے پلے کچھ نہیں ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں. آپ بتائیے مجھے، آپ باہر ممالک میں جا کے بیٹھتے ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، آپ مسیحیوں کے پاس ان کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوئے ہو. یہ سوال سن لیں، سوال یہ ہے. سوال میں نے آپ کا سن لیا، بہت بولتے ہو. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، قرآن شریف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والوں کو ان کے کافروں کے اوپر قیامت تک برتری دی گئی ہے. ایسا وعدہ ہے نا، آپ کے نزدیک ایسا کسی کے اور پاس وعدہ ہے تو بتا دیجئے. آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کے پلے کخ نہیں ہے، اور ہمیں آگے پوچھ رہے ہو کہ یسوع المسیح کی تعلیم کی پیروی کرنے سے ملا کیا ہے. اور بھائی سبھی کچھ تو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں آگے باتیں نام الہی ملا ہے، مرزا صاحب کو تو مل گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مقام نبوت. یہ سوال ہے. ذیشان بھائی میوٹ لگائیں ذرا، میوٹ لگائیں، میوٹ کچھ نہیں ہوتا. حضرت نور السلام علیکم. مرزا صاحب نے کدھر کہا ہے کہ مجھے مقام نبوت مل گیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ بھائی میں تسی کیوں کر دو؟ میں سوال میرا ہے، رکنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیضان بیان کی تھی، اور مظہر بن کے میدان میں آپ بھی تھوڑا سیکھ لیں. حضرت نور بیان کیتی ہے، بیان پتہ نہیں تسی کی کری جاندے ہو پہ. وہ ایسا کی کرنا ہے جس کو تسی دکھا نہیں سکتے. دعوی مرزا صاحب نے کتنے دعویٰ کیتا ہے کہ حضرت نور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں چڑھایا گیا تھا؟ بالکل چڑھایا گیا تھا. جو نہ مانے اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو نام مانے اس کو ہم زبردستی تو منوا نہیں سکتے ہیں. تو جی سنیں اس کا جواب سن لیں، اس کا جواب سنیں. جو مسیح کے کفارے کو نہیں نہ مانتا، سن لیں جواب، سن لیں اس کا. جو مسیح کے کفارے کو نہیں مانتا، صرف یہ مانتا ہے کہ مسیح صلیب کے اوپر چلے اور بے ہوش ہو گئے، وہ بدبخت انسان ہے. اور جو مسیح کے کفارے کو نہیں مانتا وہ اپنی نجات کھوتا ہے. یہ ہے جی اس کا پورا جواب. اب کریں آپ بات. حضرت نور سلیپ کتنی دیر تک رہی تھی؟ آپ اپنی نجات، اگر آپ کی نجات کی نشانی دکھائیں نا. ایک سیکنڈ دوست کو رکھتے ہیں، ایک سیکنڈ ویٹ تو کریں ذرا. جوزف صاحب ان سے تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو اس کی مسیح کیوں نہیں چڑھے گی صلیب پر؟ حضرت نور وہ بھی چڑھا لیتے ہیں. سائد صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا؟ آپ سے اب سوال میرا. یار حضرت نون جو ہے نہیں، نون بھائی نے بتایا کہ ہاں چڑھایا گیا تھا. آپ بتائیں چڑھایا گیا تھا؟ جوزف پوچھے وہ بتائے گا. جوزف بھائی ان سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا؟ نہیں ایک بار یہ دیکھیں یہ عقیدہ بھی انہوں نے ہم سے لے لیا. مرزا صاحب نے ہم سے لے لیا کہ میں نے تساں کی لیا مسیح کو. او اے تسی سب کچھ تساں بھی لیا ہے، اساں تے جڑا لینا تو تم لوگوں نے سب کچھ لیا ہوا ہے. میں تو کہہ رہا کہ توانا کی انعام الہی لبا ہے اطاعت وچ. مرزا صاحب نے لبا تے ہے نام الہی اج تانوں رگڑنے ہیں. تسی آ کے سارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضان بانٹ رہے نے تے توانا لبدے کو نہیں پے. اے لبا ہے سانوں. یاد رکھنا کہ توانا کوئی چیز لبھی ہے یسوع دی پیروی وچ سن تکاؤ
नसीहतें आ जाती हैं। मैंने आपको आप दिखाया है कि कितना कुछ तो आपको मिल गया है, हमें तो बहुत कुछ मिला। आपको क्या आपको बताओ क्या अल्लाह ताला ने कोई कलाम शलाम किया मिर्जा साहब की तरह, कोई इनाम दिया, कोई निजात की निशानी दिखाई, कुछ दिखाओ। तौबा करें। अब आप ओ यार ओ की ना है ना दा साबर साइड साहब को बात करने दें, उनको बहुत जल्दी आई हुई है, तुसी जेड़ा सब कट रहा जी काट लो। हजरत नून जो है ना, मैं उनसे पूछूंगा, हजरत नून जब सूली पे दिया गया तो जो सूली पे जो बंदे नहीं मानते वो कहते हैं कि सूली तो दिया ही नहीं गया, वो कहते हैं ये सारा ड्रामा है, कोई सूली पे कोई सीता सूली पे चढ़े ही नहीं है। देखिए अब आपका सवाल आ गया है, अब म्यूट लगाइए जी, मैं म्यूट लगा लिया। हर बंदे का अपना ईमान है, अगर जो नहीं मानता वो उसका ईमान है, जो हमारा ईमान है वो हमारे साथ है, जो उनका ईमान है वो उनके साथ है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं बना सकते। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी हम ईमानदार हैं, भले मुसलमान भाई हों मसीही हों, हम सारे जो हमारे पास कलाम खुदा है हम उसी पे ही ईमान रखते हुए अपने अकायद बनाते हैं, अपने आप से नहीं बनाते हैं। जो हमारे पास हकीकतें बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई हैं उस पे हम आमीन करते हैं, और जो नहीं मानता वो उनके साथ है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए बात ये है कि किताब के अंदर तो ये लिखा हुआ है ना, रुक जाए जी जिशान भाई, मैं नून भाई को मैंने वकील, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी किताब ये मानने के लिए उनको इजाजत नहीं देती, वो हमारी किताब को मानते नहीं है, ठीक है, कि मसाया सलीब के ऊपर चढ़े, वो तो ये मानते नहीं है क्योंकि उनकी किताब के अंदर ये लिखा है कि मसाया को सलीब नहीं दी गई, इसलिए वो मानते नहीं है। आप ये मानते हैं कि मसाया को सलीब दी गई, उनको कोड़े लगे, भाई आप ये सारी बातें हमारी किताब से क्यों ले रहे हैं? आप हमें कहते हैं आपने मसाया से क्या लिया, सब कुछ तो आपने हमसे ले लिया, मसाया से ले लिया। आप बताएं कि मसाया सलीब के ऊपर चढ़े, उनको कोड़े लगाए गए, उनके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, ये कुरान से या हदीस से कहीं हमें कुछ तो दिखाएं। इतना बड़ा वाकया हो गया, वो भी आप बाइबल से ले रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हो। नहीं कुरान से और हदीस से जवाब दो उसका। आपका अकीदा जो भी है उसको एड्रेस किया है। अच्छा देखें अपना जोधा साहब, देखें इतना बड़ा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है, यही तो हम बताते हैं इनको कि क्या नाम है, ये सारी चीज़ें ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं, ठीक है, और ये सब जो है वो बिल्कुल नहीं मानते, यही तो हम इनको बताते हैं। ये यहाँ से आगे जाएंगे तो दूसरी चीजें मानेंगे ना। भाई साहब, अगर कुरान शरीफ में आया है कि वमा कतलहू वमा सलबहू, आप इसकी नफी कैसे करते हैं? नहीं, आप कुरान शरीफ में आया है और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? कुरान ने यहाँ पर यहूदियों को कोड किया, ईसा अलैहिस्सलाम को तो कोड नहीं किया। कुरान कहता है कि और उन्होंने कहा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, सलीबी मौत दी है। अब ये इख्तिलाफ है आपका और ईसाइयों का आपस में, आपका और यहूदियों का चार आपस में। एक कहता है कि जनाब जी हाँ हमने चढ़ाकर लानती मौत मार दिया नौज़बिल्ला, एक कहता है हम मार तो गए थे, लानती हो गए हमारे लिए, लेकिन वो फिर जिंदा हो गए। अब ये करेगा जी, इस गल का गुस्सा नहीं करना पड़ता। अच्छा इसी बात पे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया जाए। और ये बताइए किसने कहा था अब्दुल्ला तुम तो जीता रहा, मिर्जा साहब कहते हैं करार किया जावे, वो अब्दुल्ला किसके गले में डाला जावे, अरे रुसवा किसको किया जावे, बात देखें हज़रत नूर अब्दुल्ला आतम कौन था? साहब देखिए बात तरीके से करें, अगर आपके पास चाहिए आप आ जाओ। सही बना लिया था, वही था। आलिया की जिल्ली बरूजी औलाद यहाँ पे जिन्होंने कादियानियों को न को चने चबाए, हजरत अब्दुल्ला जिन्होंने कादियानियों को भगा भगा के उनके नबी को मारा, वो थे। का मजाज होता था अब्दुल्ला अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, याद करवा दिया आपने। आपकी तरह ऐसा कोरा कागज ना उसने कुछ पेश किया कि उसका आप बोलता है ना आप पेश कर सकते हो। भाई एक सेकंड, हज़रत नूर अब्दुल्ला आतम पहले कौन था? पहले क्या था क्रिश्चियन होने से पहले? जो भी था मुझे क्या नहीं था, वो माम मैं तो इतना जानता हूँ, देने वाला वो मुजाहिद सिपाही था, और सिपाही ने
मिर्जा साहब के साथ वालों को मसीही बना दिया भाई, आप क्या करें? हजरत से पहले क्या था? ये तो हाफजा आपका भी कमजोर नहीं है, आप जानते हो क्या हुआ था। मस्जिद पहले इमाम मस्जिद अब्दुल्ला था। देखो देखो मुसलमानों के बुक्स में कैसा कैसा बोल रहे हैं। चढ़ गया। देखिए उन्होंने नहीं, प्यार से बात करनी चाहिए। मजहबी बात ठीक है, ना माने कोई बात नहीं, हम भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते। हमने बदतमीजी नहीं की है, आप बता दीजिए अगर हमने कोई बदतमीजी की है तो। कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार से बदतमीजी नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं तो प्यार मोहब्बत से बोलने वाले हैं। हज़रत नूर साहब देखो, अस्सी ते अल्लाह ताला दे, खुदा ताला दे तमाम बयान मनने वाले हैं। डिस्कशन जो है ना वो प्यार से होनी चाहिए, हमें जरूरी नहीं है कि अब बात ये है कि अब आप देखो, आपके यहाँ भी फिरके हैं किताब होने के बावजूद, मुसलमानों के यहाँ भी फिरके किताब होने के बावजूद, लेकिन किसी के पास खुदाई क़ियादत नहीं है। जब तक खुदाई क़ियादत ना हो, मसीहत में आपने जो मिर्जा साहब है उनकी तालीमात को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आपने बारहा बार अजीब किस्म नून भाई 2 मिनट, 2 मिनट। ये जो इनके पास जो क़यादत है वो आपको पता है कैसे बनती है? अभी ये कह रहे थे ना आपने मसीहों से या मसीह से क्या लिया है। इनके जो मिर्जा मसरूर साहब है वो चिमनी के अंदर आपको पता है कि धुआं निकलता है जब पोप साहब की सिलेक्शन होती है। देखो आपके पास अगर सच्चाई है, यार देखें, बात करने दें, बात करने दें, बात करने दें। सच्चाई है तो आप उसको मैदान में एक तेरी का ना बैठती है जब पोप साहब की सिलेक्शन होती है, फिर चिमनी के अंदर से धुआं निकलता है तो पोप साहब सिलेक्ट हो जाते हैं। ये बात इन्होंने वहां से लेके अपनी खिलाफत कायम की है। सिर्फ चिमनी में से धुआं नहीं निकालते, बाकी सारी काबीना वही बिठाते हैं तो इनका खलीफा कायम होता है। ये चीजें भी मसीहों से ले ली इन्होंने, हैं पल्ले थोड़े हैं सारा कुछ तो तुसा मसीह तो या मसीह दे मनने वाले तो ले आए पल्ले की थोड़े। देखिए बाइबल मुकद्दस में बोला गया कि यीशु को लूंगा ले उनको कूदे का सिरे का पत्थर बोला गया। मिर्जा साहब ने को लूंगा ले भी है, सारे वाले तो बाइबल से ले लेके मिर्जा साहब ने किताबों में लिखे हुए भाई। देव जी मिर्जा साहब हम साबित करते हैं सारा कुछ उधर से लेके कॉपी पेस्ट करके किताबें हम तो खुदा ताला के जितने भी अंबिया हैं सबको मानने वाले हैं, सब तलीम का बिगाड़ है, उसका हाल हम है। मुसलमान भाइयों, मिर्जा साहब ने रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 95 में क्या लिख दिया कि मैं बार बार कह चुका हूँ, जो कलाम मैं सुनाता हूँ ऐसे ही है जैसे कुरान शरीफ और तौरात। तीसरा कौन सा कलाम है जो मिर्जा साहब ने खड़ा कर दिया? खुदा ताला की तरफ से है, क्योंकि खुदा ताला मिर्जा साहब ने वो कौन सा कलाम पेश किया था भाई? और मुसलमानों क्या बोला मिर्जा साहब ने? और जो मुझे हकम और मसीह मौद नहीं मानता वो खुदा की नजर में काबिले मुआखजा है। लो जी जन्नत में आप देख ले, अब आप देख ले, इनका फैसला वैसे हो सकती नहीं है जब तक मिर्जा साहब ने बोला भाई, मिर्जा साहब ने बोला जो मुझे हकम नहीं ठहराएगा वो काबिले मुआखजा है। भाई आपको सारा कुछ इसी तरह ये मिर्जा साहब को अंदर से निकाल दिया जाएगा। मिर्जा साहब को ठहराना था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराना था, ये बताइए। आमिर भाई मिर्जा साहब तो खुद सीट ले रहे हैं। फैसला करो जी। इन्होंने पूछा था कि आपको मसीह से क्या मिला, हमने अपना तो जो मिला है वो भी बताया, हम इन्होंने जो लिया वो भी हमने बता दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो सब इन्होंने वो समझ ले, जो मैं तलबा करूँ वो समझ ले। मैंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से, ये जो नबी है ना खातमुन नबीयीन नबूवत बख्श नबी, उसकी इताअत से मिर्जा साहब को तो खुदा ताला से ऐसा ताल्लुक मिला कि मकाम नबूवत मिल गया। अब आप बताओ एज ए जोसेफ यीशु की इताअत से आपको कौन सा फजल लाई मिला है, वो दिखाएं जी। मैं अब आप म्यूट लगाएंगे? बाबा जी भी म्यूट लगाएं जी, ये दोहरा रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, इनको म्यूट लगा दे जी। शहनशाह साहब, शहनशाहवान भाई, कोई मॉडरेटर रहते हैं ना, म्यूट लाओ जी, बड़ी मेहरबानी होगी बाबा साहब ने। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इनको 10 दफा इस चीज का मैं जवाब दे चुका हूं। ये कहते हैं कि आपको क्या मिला है? भाई हमें तो बहुत कुछ मिला है, जो कुछ हमें मिला उसमें से बहुत कुछ आपने भी लिया है। वो जो हम रोटी खा रहे थे ना, उसके गिरे हुए टेबल के जो हमारे मेज के गिरे हुए टुकड़े थे ना, वो मिर्जा साहब ने उठा के वो भी खा लिए। मिसाल के तौर पे कफारा हमें मिला, वो मिर्जा साहब ने ले लिया है जी। मेरा पुत्र मरा बशीर अव्वल, तो उसकी मौत सच्चे मोमिनों के गुनाहों का कफारा, ये गश्ती मकतूब के अंदर मिर्जा साहब लिख के चले गए, ये ले लिया मिर्जा साहब ने। मसाया को खुदा का बेटा कहा जाता है, तो मिर्जा साहब ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। उसके बाद मसाया के बारे में कहा जाता है कि जी मसाया तीसरे अकनूम है, इससे तसलीस कायम होती है।
تو مرزا صاحب نے بھی اپنی تسلیس بنا لی. مرزا صاحب کہتے ہیں میں پاک تسلیس مانتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں یسوع المسیح کا رسول ہوں, میں یسوع المسیح کا ایلچی ہوں, میں یسوع المسیح کا سفیر ہوں. سب کچھ تو آپ نے ہمارے ٹیبل سے جو ہم روٹی کھا رہے تھے اس کے گرے ہوئے ٹکڑے آپ لوگوں نے لے لیے. مسیح کا نام آپ لوگوں نے لے لیا. میں پہلے 10 دفعہ ان سے پوچھ چکا ہوں, مجھے بتائیں مشیاخ نام تناق سے پہلے کس کتاب کے اندر آیا ہے؟ یہ کس کو دیا گیا ہے؟ یہ تو دیا ہی مسیح کو گیا ہے. وہ نام مرزا صاحب نے چوری کر کے اپنی دکانداری کھڑی کر لی. یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو کلام الہی ہوا ہے. کلام الہی سن لو جی. منہ کالے واللہ واللہ سدھا ہو یا اولا, پٹی پٹی گئی 3 استرے, عطر کی شیشی, اس کتے کا آخری دم ہے, حسند کا دودھ پیے گا. یہ تو مرزا صاحب کا الہام ہے. او بھائی ایسے الہام ہمیں نہیں چاہیے, بڑی مہربانی ہوگی. آپ کو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ طلاق سے پہلے مشیاخ نام کہاں پہ آپ کو ملتا ہے؟ بہت شکریہ جی. جوزف بھائی دیکھو, ایمان والوں میں نشان ظاہر ہوتے ہیں جو کہ نبی کی سچائی ثابت کرتے ہیں نا. اب آپ دیکھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوگی, ان کی اطاعت اگر کریں. میرا صاحب نے اطاعت کی تو مقام نبوت پا گئے, وہ تو مقام نبوت پا کے وہی الہی میدان میں رکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لو یسوع کی اطاعت اگر آپ کر رہے ہو تو آپ کو تو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق بنے ہی نہیں تھے آپ کا. اب اس لیے یسوع کی اطاعت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. اطاعت بندہ اس سے کرے, اس کی کرے جس سے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اگر یسوع کی اطاعت سے کوئی نشان آپ کی ذاتی اقدس میں, آپ کی ذات میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی ظاہر ہوا ہے جو لوگوں کو دکھا سکتے ہو, یہ دیکھو جی پہلے میں یہ تھا, اب یسوع کی اطاعت کی ہے میں نے, تو اب دیکھو مجھ پر خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ہے, اس لیے ادھر آپ بھی آ جاؤ. تو آپ وہ دکھا نہیں رہے ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, بے شک جس مرضی ملک میں بیٹھ جاؤ, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ فضل سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا, آپ کو یا تو صدیق کا یا سید کا یا صالح کا وہ مرتبہ دے گا, یا نبی کا بھی دے سکتا ہے وہ, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اس نبی کی شان میں یہ ہے کہ اس کی اطاعت جو کرے گا وہ نبی صدیق شہید صالحین سے ہوگا. تو اب یہ ہم تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہیں, ان کے در کے سوالی ہیں, ان کی اطاعت کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی اطاعت سے خدا تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. صاحب تجربہ ہیں, نظارے لیتے ہیں. میں خود اپنی ذات میں الحمدللہ میں نے وہ جو مکالمہ ہے اس کی لذت پائی ہوئی ہے فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. اب یہ لذت مجھے دنیاوی چیز میں نہیں ملی ہے. اگر یہی لذت اگر آپ میں آپ کو مل گئی یسوع میں تو دکھا دیں پیارے بھائی. مسئلہ کیا ہے, جو خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والا, خدا تعالیٰ کی محبت دلوانے والا نبی وہ ہے خاتم النبیین, نبوت بخش نبی, نبی کی مور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. اچھا مائک میوٹ لگائیں جی. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ طلاق سے پہلے مسیح نام کہاں پہ آیا, اس کا کوئی جواب نہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیغمبر اسلام کی اطاعت سے نبوت ملتی ہے. جی وہ نبوت کس کو ملی ہے؟ صرف اور صرف مرزا صاحب کو, جن کا اپنا نبی ہونے کا کوئی دو ٹوک دعویٰ بھی کوئی نہیں ہے. ذلی بروزی نبی, اس طریقے سے نبی ہوں, اس طریقے سے نبی نہیں ہوں. نبوت کے اوپر اتنی مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں کہ ایک لاہوری جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اوپر سے جنبا کھڑا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 جماعتیں تو بڑی فیمس ہیں. اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کے اوپر اور بہت ساری جماعتیں ہیں. ان کے مرزا صاحب کو ایک یہ کہتے ہیں کہ نبوت ملی ہے رسول اللہ کے فیض سے, اور اس کے بعد ان کی جماعت کے اندر ابھی تک کسی کو کوئی نبوت بھی کوئی نہیں ملی. اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ملا, یعنی کہ میرا لیول جو وہ مرزا صاحب کے برابر لے کے آ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب نو تے نبوت مل گئی ہے تے ہن تسی دسو تانوں کی ملیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ فرماتے ہیں موصوف کہ وہ میں جو مکالمہ اور مخاطبہ ہے نا, وہ ابھی میں نے مکالمہ اور مخاطبہ پڑھ کے سنایا ان کو. آئی لو یو, آئی شیل ہیلپ یو, آئی ایم ود یو, گاڈ از کمنگ بائی ود ہز آرمی, تے منہ کالے تے 3 تردی شیشیاں. اس سے جو ان کو لذت ملتی ہے نا بھائی وہ آپ لیتے رہیں. ہمیں ایسی لذت یہوہ پاک خدا معاف کرے ہمیں تو نہیں چاہیے. ہمیں لذت ملتی ہے زبور 23 زبور پڑھنے سے. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے کے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ مجھے موت کے پھندے سے بچاتا ہے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. یہ ہے مقام الہی کلام. یہ کوئی الہی کلام نہیں. آپ پتہ نہیں کس سے لذتیں لیتے پھرتے ہیں. وہ ذرا لذتیں یہاں دکھائیں براڈ کے اوپر آج لوگوں کو کہ یہ وہ لذتیں ہیں جو میں یہ دکھا رہا ہوں, اس کی کوئی نشانی دکھائیں. یہ لذتیں تو میں روز لیتا ہوں یودھے واوہے کا ذکر کر کے. یہ لذتیں تو ہم ہر دوسرے دن لیتے ہیں. ہماری ہر دوسرے دن عید ہوتی ہے, ہمارا ہر دوسرے دن سبت ہوتا ہے. یہ لذتیں تو ہم بھی لے رہے ہیں. آپ نے جو لذتیں لی ہوئی ہیں صرف ایک مرزا صاحب کو نبی بنا کے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں
کہ یہ تم بھی بتاؤ اپنی ذات کے اندر کہ کوئی مرزا صاحب جیسا کوئی کام دکھاؤ نا ذرا، کہ یعنی کہ میرا اور مرزا صاحب کا معیار برابر کر رہی ہے. اور اگر ان کو بھی وہی ساری چیزیں ملی ہیں جو مرزا صاحب کو ملی تھی، ذیشان صاحب کو بھی وہی چیزیں ملی، تو پھر مرزا صاحب کی فضیلت کی ہے؟ مرزا صاحب تے پہنے وٹ دے ہوتے، کوئی فضیلت نہیں ہے. مجھے بتائیں مشیاخ کا نام آپ کو کہاں پہ ملا ہے؟ سب سے پہلے تورا سے پہلے اگر آپ کو مشیاخ کا نام کہیں نظر آتا ہے تو وہ حوالہ دیں، شروع ہو جائیں جی. جی اب یہ جو ایک تو جواب میں بار بار دے چکا ہوں، نشان بائی میں آپ مغلوب ہو چکے ہو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تو قرب الہی ملتا ہے. جو مومنین ہیں وہ نشان نمائی میں جو خدا تعالیٰ سے تعلق ہے وہ پیش کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے تو نبوت کے لیول کا پیش کیا، کیونکہ خاتم النبیین جو نبی ہیں اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی بخش، نبی معجزاتی وجود ہے. جہاں تک آپ نے کہا پتہ نہیں کون سا نام آپ نے لیا ہے، وہ پہلے کہاں سے ملا؟ بھائی دیکھو، میں تو دعوی نہیں کر رہا کہ وہ پہلے تھا یا نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نام نبیوں کو ملتے ہیں وہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. آپ کو اگر دیتا ہے، اگر آپ کو بھی وہ یسوع کہہ دیتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، مجھے بھی کہہ سکتا ہے، مجھے عیسیٰ بھی کہہ سکتا ہے. یسوع بہرحال کسی کتاب میں نے نام دیکھا نہیں الہامی میں، تو یہ تو آپ لوگوں نے آپس میں اضافی ڈال دیا ہوا ہے اور اس کی اصلاح کیا. قرآن شریف میں وہ یسوع نہیں تھا، وہ عیسیٰ تھا. جہاں آپ نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، تعریفیں کی، عقائد میں کی، اس لیے آپ فرقہ در فرقہ ہو گئے، خدائی کی عادت نہ رہی تو آپ کا دیوالیہ ہو گیا. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کے فرقوں کے فیصلے ہو گئے اور خدائی کی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جاری ہوگی. اسی کے مظہر جماعت احمدیہ ہے. ہوگی بات آپ کی؟ جی بس ہاں اچھا دیکھیں یہ کتنے غائب دماغ ہے. میں نے یسوع مسیح کا تو نام، میں نے یسوع تو نام ہی نہیں لیا، میں نے تو نام لیا مسیح کا، کہ یہ مسیح نام جو ہے جو آپ کے مرزا صاحب نے چوری کیا ہے، یہ تو سب سے پہلے آپ کو تناخ کے اندر ملتا ہے. مشیاخ نام جس کو عبرانی کے اندر کہتے ہیں، یہ کہہ رہے جی وہ آپ نے خود سے بنا لیا ہے. اہے جی خدا کسی کو بھی وہ نام دے دے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ خدا کسی کو بھی کوئی وہ نام دے دے؟ خدا دیتا ہی نہیں ہے کسی کو نام اپنے نبیوں کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کسی کو بھی کوئی وہ نام دے دے، وہ رتبہ، وہ معیار یہوہ پاک خدا دیتا ہی نہیں ہے جو اس کے خادموں کا ہوتا ہے، خاص خادمین کا ہوتا ہے. وہ ہر خاص و عام کے لیے تو نہیں ہوتا نا، وہ صرف اور صرف یہوہ پاک خدا کے نبیوں اور رسولوں کے لیے ہوتا ہے یہ نام. اور ان کی باقاعدہ پیش گوئیاں موجود ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں پوری بحث چلتی ہے تورا کے اندر. یہ آ کے کہہ رہے ہیں جی وہ مجھے بھی دے دے، تم وہ کس کو؟ بھائی اپنی کتاب سے ذرا اس کا حوالہ تو دو نا، کہ کسی کو بھی دے دے، ذیشان صاحب کو بھی وہ نام دے دے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. اے جی ہمارے پاس تو آپ کنگلے ہو گئے اور آپ کا دیوالیہ نکل گیا. دیوالیہ دیکھ لے جی کیسا نکلا ہوا ہے ہمارا، کہ آج یہ ہمارے ملکوں کے اندر بیٹھے ہوئے مسیحی ملکوں کے اندر، آج آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں کہ جرمنی کا ریلیجیس آفیشیل ریلیجن کون سا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کرسچنٹوم، یعنی کہ کرسچن مسیحی ہیں وہ، یہ جرمنی. اور جرمنی کے اندر یہ بیٹھے ہوئے. یو کے کا کون سا ہے جی، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. جتنے یہ ویسٹرن ورلڈ ہیں وہ بتائیں گے آپ کو سارے مسیحی ہیں. یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے مرزا مسرور صاحب کیسے بنتے ہیں جی خلیفہ؟ جس طریقے سے بالکل پوپ کی طرز کے اوپر ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. ساری چیزیں آپ وہاں سے لے رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں بیٹھے دیوالیہ ساڑھا نکلیا ہے. نام آپ نے مسیح کا چوری کر کے آپ اپنی دکان کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے. آپ کے پلے ہے کیا؟ کہتے ہیں مسیحیوں کے اندر جی بہت سارے فرقے ہو گئے. او بھائی 3 فرقے تو آپ کے ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے گنوا دیے، ابھی اور اب پتہ نہیں آپ کے کتنے فرقے پیچھے پڑے ہوئے. یہ 3 فرقے ابھی آپ کو میں نے گنوائے، لاہوری، جنبی تے اے مرزا مسرور نو منن والا. مینوں حوالہ دیو کہ مشیاخ دا نام، مسیح دا نام تورا تو پہلاں کتے دوجی جگہ آیا ہے، وہ حوالہ دیو. جی دیکھیں صاحب، آپ جو صاحب پلیز آپ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سمجھے. دیکھیں خدائی کی عادت آپ کے پاس نہیں ہے، بس فرقے ہی فرقے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ وہی سلوک آ رہا ہے جو مسلمانوں کے فرقے کرتے ہیں. ملک میں آپ کے چرچ جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں، بک رہے ہیں. مسائل کا حل نکالنے کے لیے جو خدائی کی عادت ہوتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جاری ہوئی ہے، اس کی مذہب جماعت احمدیہ ہے. خدائی کی عادت کے بغیر مسئلوں کا حل نکل سکتے ہی نہیں ہے. اگر تو آپ کے پاس خدائی کی عادت ہے تو پھر آپ اس کو پیش کریں، تاکہ آپ جہاں اپنے فرقے ختم کریں وہاں باقی جو لوگ ہیں، باقی مذاہب ہیں، ان کی بھی اصلاح کریں. اگر آپ کے پاس خدائی کی عادت نہیں ہے تو ادھر جائیں جو خدائی کی عادت کے دعوے دار ہیں، جو وہ نشان دکھا رہے ہیں جو خدائی کی عادت میں پائے جاتے ہیں. تو میں تو توجہ دلا رہا ہوں، یہ مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے. ملک سب جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہیں، دنیا خدا تعالیٰ کی، خلق اللہ خدا تعالیٰ کی. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں.
ہم انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کی وجہ سے ہمارے یعنی کہ مسائل بن جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. اس نے اصلاح حل کے لیے انبیاء کا، خلفاء کا سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ خلق اللہ کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ بندوں کے لیے اپنے وجود جو ہے وہ مبعوث کرتا ہے کہ وہ نمونے کے طور پر. ادھر دھیان دیں، مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں پیشگوئی کے مطابق. وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ ان میں فرقے ہوں گے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہوگی. اب آپ کے یہاں جو فرقے ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بن گئے. اگر تو آپ کے یہاں یسوع صاحب نے کوئی پیشگوئی کی نہیں تھی تو پھر بھی بن گیا ہے، یہ تو پھر تعلیم سے بغاوت ہے. اس لیے بہرحال میرا مدعا یہ ہے کہ بے شک میں بتاتا ہوں آپ کے خدائی نشانات اب گنتے جائیں. خدائی نشانات دیکھ لیں جی ان کی خدائی. جوزف بھائی قطع کلامی معاف کیجیے گا، جوزف بھائی قطع کلامی معاف کیجیے گا. میں ایک چیز ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہ رہا. مجھے لگا آپ کا کوئی وہ پراپر مناظرہ ہو رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں وہ میرا تو خیر میں تو آتے ہی مناظرہ، باقی آپ کنٹینیو کریں. وہ نہ کریں مناظرہ. میں تو بھائی پورے پاراں دے نال گل کرنی ہے. اچھا جی، خدائی خلافت کا حال دیکھ لے جی. خدائی خلافت کے اندر نظام نصر کے ساتھ جاتی ہوتی رہی. تے مرزا مسرور جڑے خدائی خلیفے نے، اوے تو چپ کر جا در وٹ جا، چپ کر جا در وٹ جا. یہ ہے جی خدائی خلافت. اس کے بعد خدائی خلافت کیا ہے؟ ان کے اپنے مربی ادھر ٹک ٹاک کے اوپر، ان کا مجھے نام نہیں یاد ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ پوری جماعت کے اندر جتنے بھی وہ ان کے مربی نا، جو وہ خزانے کے اندر پیسہ پوسا اکٹھا کرنے کے اوپر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، وہ سارے کرپٹ ہیں. ملیشیا کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر مرزئی جو ہیں وہ پھنسے پڑے میں، ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی، کوئی مدد نہیں ہو رہی، اور نہ ہی جماعت ان کو دیکھتی ہے. اے جی خدائی خلافت انہاں دی، خدائی جماعت انہاں دی. تیسری آپ دیکھ لیں ادھر ٹک ٹاک کے اوپر ہر دوسرا مرزئی کہتا ہے مرزا صاحب نبی ہیں، ایک تیسرا مرزئی آگے کہتا ہے مرزا صاحب نبی نہیں ہے. اے جی انہاں دی خدائی خلافت. ہر مرزا مسرور نے کہا اے بندے دے پتر بن جاؤ، میں خدائی خلیفہ ہاں، کوئی گالی نہیں نکالے گا. کوئی نہیں سنتا خدائی خلیفے کی. سارے دے مار 4.5 لگے ہوئے. جو گندی گالیاں یہاں پہ قادیانی مرزئی دیتے ہیں، واللہ میں نے کسی کی اتنی گندی گالیاں نہیں سنی. کہتے ہیں جی خدائی خلافت، اس کے اندر جی فرقے کو نہیں ہے. خدائی خلافت کے اندر ابھی میں نے آپ کو 3 فرقے گنوائے. آپ کہہ رہے ہیں جی خدائی خلافت کے اندر فرقے کو نہیں ہے. اور توڑا طارق چوہان ہر دوسرے دن آپ کو وہ سنا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو مرزا بشیر الدین محمود تھا، کہ ہاں مرزا بشیر الدین محمود وہ مصروف ہو گئے ڈانس دیکھنے، وہاں چلے گئے تھے فرانس. یہ ہے جی ننگی عورتوں کا ڈانس دیکھنے چلے گئے تھے. وہ تو خیر ننگی عورتیں تو مرزا صاحب بھی دیکھتے دکھتے رہے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ فرانس چلے گئے تھے. یہ ہے جی خدائی خلافت. بھائی خدائی خلافت کے نشان کدھر ہیں؟ اے جی چرچ بک رہے ہیں، یہ بک رہا ہے. کوئی چرچ نہیں بک رہا. بتائیں آپ کی ذرا خدائی خلافت کا نشان کیا ہے جی؟ کرسچنوں کے ملک کے اندر تو آپ بیٹھے اپنا ملک آپ ایک بنا نہیں سکے. آپ کو خدا نے اتنی طاقت نہیں دی کہ آپ اپنا ایک ملک بنا سکیں. بس میرے خیال میں بہت ہوگی، پلے ان کے کچھ نہیں ہے. کوئی سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اچھا میں جوزف بھائی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ذیشان صاحب رک جائیے، ذیشان صاحب رک جائیے یار، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جوزف صاحب سے میں نے اسپیشلی بات کرنی ہے. پلیز ذیشان بھائی میوٹ کیجیے گا. جوزف صاحب فرسٹ آف آل یہ میری طرف سے اس کو وارننگ سمجھیں، ریکویسٹ سمجھیں. جناب حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی ہیں، پاک ماں کے بیٹے ہیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایسا فیل ہوا، اور ہم اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتے بحیثیت مسلمان، کہ ٹھیک ہے آپ کا جو بھی عقیدہ ہے ان کے بارے میں، دیٹ از اندر ٹاپک، لیکن اگر جناب عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا نام یوز ہوگا تو دیر از نو بڈی ہو کین کمپیئر عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام ود اینی ون. ٹھیک ہے، یہ مجھے ایسا فیل ہوا، تو یہ میرے بحیثیت مسلمان جذبات ہیں. تو یہ پلیز آئندہ تھوڑا سا اور احتیاط برتیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ پوری ہے. میں نے مجھے بات مکمل دیکھیں، میں نے خاموشی سے بات سنی، آپ میری بات سن لیں، بات سن لیں پیارے بھائی، پوری بات سن لیں. دوسرا یہ ہے کہ 3-4 باتیں جوزف بھائی میں آپ کو جو ہے وہ توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اول یہ کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک جس لیول پر جا کر استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، حضرت جناب عیسیٰ پاک نبی علیہ صلاۃ والسلام اور سیدہ پاک، یہ وہ سیدہ ہیں جن کی طہارت اور پاکی کی گواہی جو ہے وہ اللہ نے پورے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ منسوب کی ہے پوری صورت.
पूरा चैप्टर दे दिया अल्लाह ने आपकी तारत पर, और इनका आंचल ना देखो मैरो माँ ने, तो उनके किरदार पर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक और उनके ख़ानदान के किरदार पर जो मिर्ज़ा साहब ने कीचड़ उछाला है, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह मान अल्लाह फीस। ठीक है, दूसरी बात सर, मैं सारे झगड़े ही ख़त्म कर देता हूँ। आपने कहा ना खुदाई जमात है और मिर्ज़ा साहब अतात की है, कोई 10 अतात वाले काम गिनवा दे जो मिर्ज़ा साहब ने किए हैं। तो वो बाद में कर लीजिएगा, मुझे इजाज़त दें। पहली बात तो ये है आके साहब, मैं मसाया को क्या मानता हूँ, ये हुशवा को क्या मानता हूँ, वो आपको पता नहीं है। मैं जिस लेवल पे जाके मानता हूँ ना, वो आपको भी वक्त मिलेगा तो आपको बताएंगे। तो मैं ऐसी कभी भी हरकत नहीं कर सकता कि मैं मशाइख को किसी और के साथ कंपेयर करूँ, हो ही नहीं सकता। एक ये 53 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैं यहाँ बताता रहा हूँ कि मसाया के टेबल से गिरे हुए टुकड़ों को मिर्ज़ा साहब इनके उठा उठा के खाते रहे, ये मैं बोलता रहा हूँ। यही बात मुझे गलत लगी। नून भाई मैंने इजाजत दो, मैं यहाँ पे नया नहीं हूँ, मुझे मुफ्ती मुबशर 2014 से जानते हैं, 2014 से मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये ज़ीशान साहब ग्रुपों में बहुत पुराना मुझे जानते हैं। नहीं यकीन तो पूछ लें, ज़ीशान साहब बहुत पुराना जानते हैं मुझे। अच्छा जोसेफ भाई, हो गए थे, ये इतनी बात थी, इसमें कुछ गलत है?